الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله سريع الحساب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله. بزرگوں اور بھائیوں، یہ سورہ نور کی چند آیات ہیں جو ہمارے حفاظ کرام نے، امام صاحبان نے آج نماز میں پڑھی ہیں۔ ان آیات کریمہ میں ایک اہم مضمون بیان کیا گیا ہے جس کو اچھی طرح سے سمجھ لینا ہمارے لیے نہایت مفید ہوگا۔ مضمون یہ ہے کہ آسمانوں میں اور زمین میں یعنی کائنات میں کسی بھی جگہ
نور ہدایت، ہدایت کی روشنی پائی جاتی ہے تو وہ کہاں سے آتی ہے؟ نور ہدایت کہاں سے ملتا ہے؟ جس مخلوق کو بھی ہدایت کی روشنی ملتی ہے، یہ ہدایت کی روشنی کہاں سے ملتی ہے؟ یہاں رک کر کے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہدایت کی روشنی اللہ نے کائنات کے ذرے ذرے کو دی ہے، آسمان کو بھی دی ہے، زمین کو بھی دی ہے، چاند کو بھی، سورج کو بھی، ستاروں کو بھی، درختوں کو بھی، جانوروں کو بھی، فرشتوں کو بھی، جنات کو بھی، انسانوں کو بھی، اور وہ ان گنت مخلوقات جن کے بارے میں ہم کچھ جانتے ہی نہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی روشنی دی۔ ہاں، انسانوں میں سے ایک اچھی خاصی تعداد ایسی ہے جو ہدایت کی روشنی سے محروم ہے، باقی جو اللہ کی دوسری مخلوقیں ہیں ان مخلوقوں میں کوئی محروم نہیں ہے ہدایت کی روشنی سے۔ اور جیسا انسانوں میں بہت سے انسان اللہ ہدایت کی روشنی سے محروم ہیں، ایسے جنات میں بھی بہت سے جنات ہدایت کی روشنی سے محروم ہیں۔ بس یہی دو مخلوقات ہیں جن میں بہت سے ہدایت کی روشنی سے محروم ہیں اور بہت سے ہدایت کی روشنی سے فیضیاب ہیں۔ یہاں تو تقسیم ہے۔ باقی ان دو مخلوقات کو چھوڑ کر کے اللہ کی مخلوق، اللہ کی کائنات میں جو بھی مخلوق ہے اللہ نے اسے نور ہدایت عطا فرمائی، ہدایت کی روشنی عطا فرمائی۔ دلیل قرآن کریم کی دو آیتیں ہیں۔ ایک سورہ بنی اسرائیل میں آیت پاک ہے، اللہ پاک کا ارشاد ہے تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان، تو تسبح له السماوات السبع، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور وہ تمام مخلوقات جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن۔ پھر ارشاد ہے کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی پاکی بیان نہ کرتی ہو۔ ہاں، تم ان کے پاکی بیان کرنے کو سمجھتے نہیں ہو، کیوں؟ ان کی لینگویج اور ہے، تمہاری لینگویج اور ہے۔ آدمی دوسرے کی لینگویج نہ جانتا ہو تو کیا جانے، کیا سمجھے؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور نہیں ہے کوئی چیز، وَإِن مِّن شَيْءٍ، مگر اللہ کی پاکی بھی بیان کرتی ہے اور خوبی بھی بیان کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ کی پاکی بھی بیان کرتی ہے اور خوبی بھی بیان کرتی ہے۔ پاکی اور خوبی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، اور خوبی بیان کرتی ہے یعنی اللہ میں سارے کمالات ہیں۔ اسی کو تسبیح و تحمید کہتے ہیں۔ تسبیح میں اللہ کی پاکی بیان کی جاتی ہے اور تحمید میں اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، یعنی اللہ کا خوبیوں کے ساتھ متصف ہونا بیان کیا جاتا ہے۔ تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر وہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اس کی خوبیوں کے ساتھ۔ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، مگر تم ان کی پاکی بیان کرنے کو سمجھتے نہیں ہو۔ کیوں نہیں سمجھتے؟ وہی میں نے بات کہی، زبان کا اختلاف، لینگویج کا اختلاف۔ انسان ہی انسانوں کی کتنی باتیں سمجھتے،
اردو جاننے والے فارسی جاننے والوں کی بات نہیں سمجھتے، فارسی جاننے والے عربی جاننے والوں کی بات نہیں سمجھتے، ایشیا کی زبان جاننے والے انگریزی جاننے والوں کی بات نہیں سمجھتے، انگریزی جاننے والے فرینچ جاننے والوں کی بات نہیں سمجھتے. یہی دنیا میں انسانوں ہی میں آپ دیکھ لیجیے ایک دوسرے کی بات کیا سمجھتے ہیں. میں ایک زبان جانتا ہوں، یہ میرے بھائی ایک دوسری زبان جانتے ہیں، تو جب یہ ان کی زبان میں بالکل نہیں جانتا تو میں جب یہ زبان بولیں گے اور میں سنوں گا تو مجھے ایسا معلوم ہوگا کہ مسلسل آواز ہے، کچھ بول رہے ہیں، مسلسل آواز نکل رہی ہے ان سے. مطلب کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. میں ان کی وہ کچھ بول رہے ہیں مگر میں کچھ نہیں سمجھتا کہ مسلسل ایک آواز نکل رہی ہے، اور میں بولوں گا تو وہ یہ سمجھیں گے کہ مسلسل آواز ہے. تو میرے بھائیو لینگویج کچھ نہیں ہے، لینگویج ایک مسلسل آواز کا نام ہے. پھر اس آواز کے انسانوں نے ٹکڑے کیے ہیں اور ٹکڑے کر کے اصطلاحیں مقرر کی ہیں کہ اس لہجے اور اس کا یہ مطلب اور اس کا یہ مطلب اور اس کا یہ مطلب. یہ لینگویجز دنیا میں ساری بن گئی. کوئی لینگویج کوئی چیز نہیں ہے. یہ دنیا میں جتنی بھاشائیں اور زبانیں اور لینگویجز بنتی ہیں وہ ایک مسلسل آواز ہے. اس مسلسل آواز کو پھر انسانوں نے کاٹا ہے، کاٹ کر ٹکڑے کیے ہیں اور اس کے نشیب و فراز کے اعتبار سے ان کے الگ الگ نام مقرر کیے ہیں اور اصطلاحات بنائی ہیں اور ان کا نام الفابیٹ رکھا ہے اور پھر ان کو جوڑا ہے اور ورڈز اور کلمات بنایا ہے اور یہ پوری لینگویج بن گئی. اب ظاہر ہے کہ جس نے کاٹا ہے، جو اصطلاحات بنائی ہیں، جو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، دوسرے کے لیے وہ مسلسل آواز ہے. ہمارے گھر میں جھینگر بولتا ہے. جھینگر جانو؟ جس کو گجراتی میں کہتے تمرو، گجراتی میں جس کو تمرا کہتے ہیں، چھوٹا سا چیزا ہوتا ہے. گھروں میں جھینگر بولتا ہے. رات کو خاص طور پر گرمیوں میں سردیوں کی راتوں میں وہ جھینگر بولتا ہے. انگریزی میں کیا کہتے ہیں اسے؟ وہ کوئی اچھا نام ہے انگریزی میں بھی اس کا. ہاں کچھ ایسا ہی نام ہے. تو وہ تب ایک خاص مسلسل آواز آتی ہے، ایک مسلسل آواز آتی رہے گی اور بہت سارے جھینگر بول رہے ہیں تو ایک عجیب منظر بنے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مسلسل آواز ہے، نہیں، وہ کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، وہ جھینگر کوئی چیز بول رہا ہے اور کوئی چیز کہہ رہا ہے. ہمیں وہ مسلسل آواز معلوم ہوتی ہے لیکن وہ مسلسل آواز نہیں، وہ ایک لینگویج ہے اس کی، اور اس کی لینگویج اس کی ابنائے جنس یعنی تمام تمرے اور تمام جھینگر سمجھتے ہیں. مینڈک ٹراتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارے مینڈک ایک طرح سے ٹرا رہے ہیں. اس کا مطلب کچھ نہیں، وہ ایک لینگویج ان مینڈک ہوگی اور اس لینگویج کو سارے مینڈک سمجھتے ہیں کہ یہ بول رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے. لیکن ان کی زبان ہم نہیں جانتے تو ہم سمجھتے نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ مینڈک ویسے ٹرا رہے ہیں. حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان جانوروں کی لینگویج جانتے تھے. یاد ہے کہ نہیں؟ سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولی سمجھتے تھے. تو ان کی بولی تھی جبھی تو سمجھتے تھے، کہ بولی نہیں تھی تو کہاں سے سمجھتے تھے؟ معلوم ہے تمام جانوروں کی بولیاں ہیں، ان کی لینگویجز ہیں، اور کوئی سمجھتا ہو تو وہ کیا باتیں کر رہے ہیں ان باتوں کو سمجھ سکتا ہے. سلیمان علیہ السلام ان کی لینگویجز سمجھتے تھے. آج بھی ہوتا ہے، ایک آدمی ہوتا ہے کہ جو 2 4 5 7 10 15 لینگویجز ایک ساتھ سمجھتا ہے، اور کوئی ایسا بدھو بیوقوف ہوتا ہے میرے جیسا کہ وہ ایک ہی زبان سمجھتا ہے. تو اسی طریقے سے سلیمان علیہ السلام تمام جانوروں کی لینگویج سمجھتے تھے کہ یہ کبوتر کیا کہہ رہے ہیں اور کوے کیا کہہ رہے ہیں اور فاختہ کیا کہہ رہی ہے، تیتر کیا کہہ رہے ہیں اور چیونٹی کیا بول رہی ہے اور جنگر کیا بول رہے ہیں. تمام جانوروں کی لینگویج سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے. مجھے تو اس میں سے آپ کو یہ سمجھانا ہے صرف کہ تمام مخلوقات کی اپنی اپنی زبانیں ہیں، اور جب ان کی اپنی اپنی زبانیں ہیں تو ہر مخلوق اپنی زبان میں اپنے پروردگار کی پاکی بھی بیان کرتی ہے، خوبی بھی بیان کرتی ہے، مگر ہم ان کی لینگویج چونکہ نہیں جانتے اس لیے ان کی تسبیح و تحمید کو نہیں سمجھ پاتے. تو اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی پاکی اور خوبی بیان کرتا ہے. اللہ کی پاکی اور خوبی نور ہدایت ملے بغیر کیسے بیان کرے گا؟ دنیا میں کافر ہیں، یہ کافر اللہ کی پاکی اور خوبی بیان کرتے نہیں کرتے. کیوں؟ انہیں وہ اللہ کو پہچانتے ہی نہیں، نور ہدایت ملا ہی نہیں. اور ہم اللہ کے فضل سے اللہ کی پاکی اور خوبی بیان کرتے ہیں. کیوں؟ ہم اللہ کو پہچانتے ہیں.
اللہ نے ہمیں نور ہدایت تک بخشا ہے تو ہم نے اللہ کو پہچانا اور ہم اللہ کی پاکی اور خوبی بیان کرتے ہیں. کافر انسان اللہ کو پہچانتا نہیں ورنہ اللہ کی پاکی بیان کرے نہ خوبی بیان کرے. تو جب یہ ساری مخلوقات اللہ کی پاکی اور خوبی بیان کرتے ہیں معلوم ہوا نور ہدایت ان کو پہنچا ہوا ہے, نور ہدایت ملا ہوا ہے. دوسری آیت کریمہ کل پرسوں ہی ہمارے اماموں نے پڑھی ہے سورہ انبیاء میں. وہ آیت کریمہ میں پڑھ نہیں رہا اس لیے کہ میں اسے پڑھوں گا تو سب پر سجدے تلاوت کرنا واجب ہو جائے گا, اس لیے میں اسے پڑھ نہیں رہا, اسے ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہیں تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور تمام وہ چیزیں جو زمین میں ہیں, اور سورج اور چاند اور ستارے اور سمندر اور درخت اور چوپائے وکثیر من الناس اور انسانوں کی بہت بڑی تعداد, یہ سب اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں. وکثیر حق علیہ العذاب اور انسانوں میں بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے جن پر اللہ کا عذاب برحق ہو گیا, ثابت ہو گیا, یعنی وہ اللہ کے لیے سجدہ نہیں کرتے. تو انسانوں میں تو تقسیم کی کہ کثیر من الناس اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں, انسانوں کی بہت بڑی تعداد اللہ کو سجدہ کرتی ہے, اور انسانوں کی بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے کہ اس پر اللہ کا عذاب ثابت ہو گیا ہے, یعنی وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے. یہ انسانوں میں تو تقسیم نکلی, لیکن دوسری مخلوقات میں یہ تقسیم نہیں ہے. تمام آسمان زمین, آسمانوں میں جو چیزیں ہیں, زمین میں جو چیزیں ہیں, سورج چاند ستارے درخت پہاڑ درخت چوپائے, یہ سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. سجدہ یہ تو کامل درجے کی عبادت ہے. سجدہ یہ تو کامل درجے کی عبادت ہے, آخری درجے کی عبادت ہے, اتنی آخری درجے کی عبادت جو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز ہی نہیں. یاد ہے نماز میں کتنے ارکان ہیں؟ پہلے قیام ہے, کھڑا رہنا, سیدھا کھڑا رہنا, اسٹینڈ اپ. یہ کھڑا رہنا یہ بھی اللہ کے سامنے عبادت ہے, لیکن یہ ایسی عبادت نہیں ہے کہ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہو. آج طالب علم استاد کے سامنے بھی باادب کھڑا رہے, نوکر جو ہے باس کے سامنے باادب کھڑا رہے, تو کھڑا ہو سکتا ہے. حالانکہ قیام اللہ کے سامنے کھڑا رہنا نماز جیسے کھڑے ہیں, یہ قیام کھڑا رہنا یہ بھی نماز کا ایک رکن ہے اور ایک عبادت ہے, مگر یہ قیام ایسا عبادت نہیں ہے کہ جو اللہ کے ساتھ خاص ہو. کسی اور کے سامنے بھی باادب کھڑا رہے تو رہ سکتا ہے. نماز میں دوسرا رکن ہے قراءت. قراءت مانے منہ سے کچھ پڑھنا. یہ بھی کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہو. یہ بھی کوئی ایسی عبادت نہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہو. ہم اپنے منہ سے اللہ کے علاوہ دوسروں کی تعریفیں بھی کر سکتے ہیں, دوسری کتابیں بھی پڑھ سکتے ہیں, دوسری بہت سی چیزیں اپنی زبان سے پڑھ سکتے ہیں, اور جیسے اللہ کی تعریف کرتے ہیں کسی اور کی بھی تعریف کر سکتے ہیں. کوئی بڑا آدمی جلسے میں آتا ہے تو اسے ایڈریس دیتے ہیں, اس میں بڑے ہی تعریفیں کرتے ہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے, سنگل پیسہ ہے ڈبل بھینسا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ ایسی عبادت نہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہو. ہم قاعدے میں بیٹھتے ہیں, قاعدے میں بیٹھنے کا طریقہ بادب یہ بھی کہ یہ رکن ہے نماز کا, عبادت ہے, لیکن یہ بھی اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے. طالب علم استاد کے سامنے باادب بیٹھتا ہے, جیسے تحیات پہ بیٹھتا ہے ایسا ہی باادب دو زانو ہو کر بیٹھتا ہے, جائز ہے. بس صرف دو رکن ایسے ہیں, رکوع اور سجدہ. رکوع کیوں؟ رکوع بھی ہاتھ جھکنا ہے, آدھا جھکنا ہے وہ, اور سجدہ. یہی دو عبادتیں اور دو رکن ایسے ہیں جو اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں اور کسی کے لیے جائز نہیں. پھر رکوع میں اتنی زیادہ سختی نہیں. بعض آدمی ہمارے پاس مسافہ کرتا تھا, دونوں ہاتھ یوں کر کے یوں کیوں جھکے گا, تو ہم اسے منع کرتے ہیں کہ مسافہ سیدھے کھڑے رہو, مسافہ کرتے جھکنا نہیں چاہیے, تو سمجھا دیتے ہیں. حالانکہ وہ جو شکل بناتا ہے وہ رکوع کی شکل بناتا ہے, یہ جائز نہیں. سمجھ لو اس مسئلے کو. بعض بھائی رکوع کرتے ہیں, اور خاص طور پر حیدرآباد کی تہذیب یہ ہے, حیدرآباد کی یہ تہذیب ہے کہ جب مسافہ کریں گے تو جھکیں گے,
یہ جو مصافحہ کرتے وقت جھکنا ہے یہ تو رکوع کی شکل بن گئی، لہذا یہ مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے، سیدھے کھڑے رہو، مصافحہ کرو، السلام علیکم۔ مصافحہ کرتے وقت جھکنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی جھک جائے تو اسے آپ کہیں کہ مشرک ہو گیا، نہیں ایسا بھی نہیں ہے، تو مسئلہ بتا دیتے ہیں کہ اس وقت جھکنا نہیں چاہیے۔ جب انسان کا مومن کا سر تو اللہ ہی کے سامنے جھکتا ہے، کسی اور کے سامنے سر کو نہیں جھکنا چاہیے، بس اتنا مسئلہ ہی بتا دیتے ہیں۔ اور سجدہ اللہ کے لیے ہی ہے، اللہ کے علاوہ کے لیے سجدہ ہے ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کو سجدہ کرتا ہے ہم اسے کہیں گے یہ شرکیہ کام کرتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ مضمون سمجھایا ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ روم کی علاقے میں تجارت کے لیے سفر میں گئے اور وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم شام اور مصر گئے تھے اور وہاں ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں جو بادشاہ ہوتا ہے اس کو پبلک سجدہ کرتی ہے، جو وہ دربار میں آتا ہے نمودار ہوتا ہے تو سب سجدے میں پڑھتے ہیں، جیسے نماز میں سجدہ ایسے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ منظر ہم نے دیکھا رسپیکٹ کا، وہاں ان کے رسپیکٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ تو جو ان کے بڑے ہیں اور عمرا ہیں وہ بادشاہ ہیں ان کی کیا حیثیت، ان کی کوئی حیثیت نہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ کا زیادہ حق ہے کہ آپ تشریف لائیں تو سجدہ کیا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت یہ مسئلہ سمجھایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو سب سے پہلے میں عورتوں کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے رسپیکٹ کرنے میں سجدہ کر کے رسپیکٹ کریں۔ شوہر کا گویا بیوی پر اتنا حق ہے کہ بیوی اس درجے کا رسپیکٹ کرے تو اس کا حق ادا ہو سکتا ہے، مگر عورتوں کے لیے بھی یہ چیز جائز نہیں ہے کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ تو گویا یہ خالص اللہ ہی کے لیے سجدہ ہے، عبادت ہے۔ اگر کوئی غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے تو کیا حکم ہے؟ مثلا ہمارے ہندوستان میں جب مغل بادشاہوں کا دور تھا تو مغل بادشاہوں کے دربار میں ایسے ہی سجدے کیے جاتے تھے، بادشاہ جب دربار میں آتا تو سجدے کرتے تھے، وہ دور گزر گیا۔ اور قبروں کو سجدے آج بھی بہت سے جاہل کرتے ہیں، بہت سے جاہل قبر کے سامنے بالکل ایسا سجدہ کرتے ہیں جیسا ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں، ایسا قبر کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اس سجدہ کرنے والے سے پوچھیں گے کہ تو نے سجدہ کس نیت سے کیا ہے، ہم کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے، اس سے پوچھیں گے کہ تو نے سجدہ کس نیت سے کیا ہے۔ اس نے کہا میں نے ورشپ کی نیت سے کیا ہے، پوجا کی نیت سے کیا ہے، میں نے عبادت کی نیت سے سجدہ کیا ہے۔ اب فتویٰ لگائیں گے یہ مشرک ہو گیا، ہندو ہو گیا، کافر ہو گیا، مسلمان نہیں رہا۔ اور اگر اس سے پوچھا اور اس نے یہ کہا کہ نہیں میں نے تو سجدہ کیا ہے تعظیم کے لیے، رسپیکٹ کے لیے، بادشاہ کا رسپیکٹ کرنے کے لیے سجدہ کیا ہے، قبر کی تعظیم کرنے کے لیے رسپیکٹ کرنے کے لیے سجدہ کیا ہے، تو پھر جب یہ اپنی نیت یہ بتائے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ تو نے شرکیہ کام کیا، مشرک نہیں ہوا، وہ تو نے شرکیہ کام کیا اور گناہ کبیرہ کیا، لیکن رہا وہ مسلمان ہی، اسلام سے باہر نہیں ہوا، نکلا مسلمان ہی رہا، لیکن اس نے جو یہ کام کیا یہ شرکیہ کام کیا اور گناہ کبیرہ کیا۔ تو خیر بات دوسری طرف چلی گئی، میں تو اصل مسئلہ یہ سمجھا رہا تھا آپ کو کہ سجدہ ہی ایک ایسا رکن ہے، ایک ایسا فعل ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ جو صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے، وہ غائب درجے کی عبادت یہی سجدہ ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ سجدہ اللہ کو کرتے ہیں ساری مخلوقات، وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں وہ بھی اللہ کو سجدہ کرتی ہیں، وہ چیزیں زمین میں ہیں وہ بھی اللہ کو سجدہ کرتی ہیں، سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی، دریا بھی، درخت بھی، تمام جانور بھی اور بہت سے انسان بھی۔ اور جس طرح سے ہم ان کی زبانیں نہیں سمجھتے، جس طرح سے ہم ان کی زبانیں نہیں سمجھتے، ان کے سجدے بھی نہیں سمجھتے،
ان کی تسبیح اور تحمید جیسے ہم ان کی نہیں سمجھتے، ایسے ان کے سجدے بھی نہیں سمجھتے۔ دیکھو خود ہمارے اندر سجدوں کی شکلیں الگ ہیں۔ تندرست آدمی ہے، تندرست آدمی، اس کے سجدے کی کیا شکل ہے؟ اس کے سجدے کی شکل یہ ہے کہ زمین کا انسان کے دو سائیڈ ہیں، ایک پیروں کی سائیڈ، ایک سر کی سائیڈ۔ پیروں والی نیچے کی سائیڈ ہے، سر والی اوپر کی سائیڈ ہے۔ پیروں والی ظاہر ہے ذلیل جانب ہے، اور سر والی جو ہے احترام والی جانب ہے۔ تو یہ جو سر کی جانب والے ہے انسان کو، اس جانب کو جھکا کر کے پیروں کے لیول پر لے آؤ، یہ تندرست آدمی کے سجدہ کرنے کی شکل ہے۔ پیروں کا جو لیول ہے وہ لیول تو گویا پست ترین لیول ہے، اس پست ترین لیول کے اوپر سر کو لے آؤ تو گویا وہ سر جو اتنا ابھرا ہوا احترام والا تھا، اس کو ہم نے اتنا جھکایا کہ اپنے اس پیروں کے لیول پر سر کو لے آئے ہم۔ اسی کو عربی میں کہتے ہیں غایت تذلل، آخری درجے کی ذلت ظاہر کی۔ اب اس لیول سر کو اس لیول پر کیسے لانا، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ دیکھو میں کھڑا ہوں تب یہ کھڑا ہوں، میرے پیروں کے نیچے کی جو تلی ہے یہ تلی نیچے کا لیول ہے۔ اب یہ پیروں کے نیچے کی تلی کا لیول باقی رکھے اور میرے سر کا لیول یہ ہے، یہ میں کیسے لاؤں گا زمین پر؟ یہ لیول نہیں ہے، میرے سر کا لیول یہ نہیں ہے، میرے سر کا لیول یہ ہے۔ اس حصے کو زمین پر میں کیسے رکھوں گا؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ حصہ زمین پر رکھوں گا تو ٹانگ اوپر جائیں گے، لہذا کچھ کمپرومائز کرنا پڑے گا، تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر۔ تو ادھر تو کمپرومائز یہ ہوا کہ یہ رکھنے کے بجائے یہ رکھا گیا، اور ادھر پیروں میں کمپرومائز یہ ہوا کہ سارا پیر زمین پر رہنے کے بجائے انگلیاں زمین پر لگی رہی۔ تو دونوں طرف سے تھوڑا تھوڑا کمپرومائز ہو گیا، تو اب لیول پر دونوں جانب آ گئے، ورنہ دونوں کے تقاضے پورے آ ہی نہیں سکتے کہ پیر بھی زمین پر یوں لگے رہیں اور سر کا یہ حصہ زمین پر آ جائے، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ اس لیے پیروں میں اتنی کے پیر یوں سے یوں کھڑے ہو کر کے پیروں سے انگلیاں رکھو، اور سر کو لاؤ اور سر کو یہ رکھنے کے بجائے یہ حصہ رکھو۔ اب سجدے کی حقیقت کیا ہوئی؟ سجدے کی حقیقت ہے دو پیر زمین پر لگے رہنے چاہیے اور یہ ماتھا اور ناک زمین پر آنے چاہیے تو سجدہ ہوا۔ یہ جو سجدہ ہے اس کو ہم کھڑے سے ماتھا اور ناک ڈائریکٹ نیچے رکھنا چاہیں تو دھڑ دے کر گریں گے۔ بیچ کے اعضاء جب تک مددگار نہیں بنیں گے ہم یہ ماتھا زمین پر لا ہی نہیں سکتے۔ تو گھٹنے اور ہاتھ یہ بیچ میں ہیلپر بنے کہ پہلے گھٹنے رکھے، پھر ہاتھ رکھے اور پھر سر رکھا لگا۔ یہ جو ہاتھ اور گھٹنے ہیں یہ سجدے کی ماہیت میں داخل نہیں ہے، لیکن سجدہ ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حکم دیا گیا ہوں 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا، یہ حدیث شریف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حکم دیا گیا ہوں 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا۔ دیکھو 2 پیروں کے پنجے، 2 گھٹنے، 4، 2 ہاتھ، 6 اور یہ حصہ ناک اور ماتھا کو ایک ہی گنا، تو یہ 7 اعضاء پر مجھے حکم دیا گیا سجدہ کرنے کا۔ یہ 7 اعضاء شریک کرے گا سجدے میں تو بہت سہولت کے ساتھ سجدہ ہوگا۔ لیکن ایک آدمی سجدے میں گیا اور اسے دونوں ہاتھ لگائے نہیں، ادھر رکھے دونوں ہاتھ، پورے سجدے میں یہ دونوں ہاتھ زمین پر لگائے ہی نہیں، سجدہ ہو گیا۔ کیوں؟ ہاتھ زمین پر لگانے فرض نہیں، سنت ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ لگائے ہی نہیں اور سجدہ کے سنت کے خلاف کیا، لیکن سجدہ اس کا ہو گیا، ہاتھوں کا لگنا ضروری نہیں۔ ایک آدمی سجدے میں گیا، دونوں گھٹنے اسے زمین پر لگائے ہی نہیں، بالکل گھٹنے لگائے ہی نہیں، اور سجدہ کر کے سنت کے خلاف کیا، لیکن سجدہ ہو گیا۔ سنت کے خلاف ہے یہ سجدہ، سنت کے خلاف ہے مگر سجدہ ہو گیا۔ اور زمین پر جو گیا اور یہ دونوں پیر یعنی یہاں سے دونوں پیر پورے سجدے میں یہ دونوں پیر زمین پر لگائے ہی نہیں، نماز نہیں ہوئی، اس کی سجدہ ختم، سجدہ نہیں ہوا، نماز نہیں ہوئی۔
یہ گھٹنے لگے رہے, ہاتھ لگے رہے, ماتھا ناک سب لگے رہے, لیکن دونوں پیروں کے پنجے پورے سجدے میں زمین پر لگے ہی نہیں, سجدہ ہوا ہی نہیں, نماز نہیں ہوئی, نماز باطل. اس مسئلے کو ذرا اچھی طرح سے سمجھو. بہت سے لوگ اس میں غفلت بھی کرتے ہیں, مسئلہ بھی بہت غلط سمجھتے ہیں, اس لیے اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سے سمجھو. ایک قاعدہ, ایک مسئلہ ایک الگ سے ذہن میں ڈال دو ہمیشہ اس کو. ایک رکن کی مقدار, ایک رکن کی مقدار کہتے ہیں, گنو گھڑی کے اندر سیکنڈ گنو, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, کتنے سیکنڈ ہوئے, بس یہ ایک رکن کی مقدار. 3 مرتبہ سبحان اللہ کہیں, اس میں جتنا ٹائم ہوتا ہے یہ ایک رکن کی مقدار ہے. سمجھ میں آئی نہیں بات اسے؟ اب دیکھو اپنی گھڑیوں کو دیکھو اور میں بولنا شروع کروں, آپ اپنے سیکنڈ گنیے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, میرے خیال سے 3 ہی سیکنڈ ہوئے ہوں گے. تو وہ یہ 3 سیکنڈ کا جو ٹائم ہے یہ ایک رکن کا ٹائم ہے, اس کو ہمیشہ ذہن میں ایک طرف ڈالے رکھو. اب سنو مسئلہ. پورے سجدے میں دونوں پیروں کے پنجے, دونوں پیر یا ایک پیر ایک رکن کے بقدر زمین پر لگے گا تب سجدہ ہوگا, ورنہ سجدہ نہیں ہوگا. ایک رکن کے بقدر, ایک رکن کا بقدر ہو جانے جو گن کے بتایا, اتنی دیر دونوں پیر یا کم از کم ایک پیر زمین پر لگے گا تو سجدہ ہوگا, ورنہ سجدہ نہیں ہوگا. اگر کوئی سجدے میں گیا اور سجدے میں جاتے ہی نے پیر ادھر کر لیے اور پورے سجدے میں اٹھ گیا اور پورے سجدے میں اس نے زمین پر ایک رکن کے بقدر بھی دونوں پیر یا ایک پیر نہیں لگایا, سجدہ نہیں ہوا. کیوں؟ سجدے کی ماہیت ہے باڈی کا ادھر کا کنارا اور ادھر کا کنارا ایک لیول پر لانا ہے, ادھر اس کنارے کو تو لگایا ہی نہیں اس نے. دوسرا مسئلہ, سجدے میں تو آدمی کافی دیر ٹھہرتا ہے, کم سے کم 15 سیکنڈ ٹھہرتا ہے. کتنا بھی جلدی سجدہ کرے تب بھی 15 سیکنڈ ٹھہرتا ہے, 10 سیکنڈ ٹھہرتا ہے. تو اس نے 3 سیکنڈ ایک رکن کے بقدر ایک پیر یا 2 پیر لگائے اور لگانے کے بعد دونوں ادھر کر دیے, دونوں اٹھا دیے. تو پہلے اٹھا دیے پھر لگائے, یا پہلے لگے ہوئے تو پھر اٹھا دیے, لیکن ایک رکن کے بقدر لگے رہے اور باقی دونوں اٹھا دیے, نماز مکروہ تحریمی ہوگی. سجدے میں دونوں پیر زمین سے اٹھا لینا یہ نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے. ہم میں سے بہت سے بھائی یہ غلطی کرتے ہیں کہ ان کے سجدے میں دونوں پیر اٹھ بھی جائیں گے, پھر لگ بھی جائیں گے, اٹھا بھی لیں گے, لگا بھی لیں گے. تو اگر ایک رکن کے بقدر لگے رہے تو نماز تو ہو گئی, لیکن نماز مکروہ تحریمی ہوئی. اگر پورے سجدے میں دونوں پیر ادھر ہو گئے تو نماز مکروہ تحریمی. اور اگر ایک پیر تو مسلسل لگا رہا, وہ تو زمین سے نہیں اٹھا, صرف ایک پیر اٹھ گیا اور پھر لگ گیا, تو اس سے نماز میں کوئی کراہیت نہیں آتی. لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے. دونوں پیروں کی انگلیاں اور پنجے مسلسل زمین سے لگے رہنے چاہیے. لیکن اگر ایک مسلسل لگا رہا اور ایک تھوڑی دیر کے لیے ادھر ہو گیا اور پھر لگ گیا تو اس سے نماز میں کوئی کراہیت نہیں پیدا ہوتی. لیکن دونوں پیر ادھر ہو گئے اور پھر رکھ دیے تو دونوں پیر ادھر ہوتے ہی نماز مکروہ تحریمی. اور ایک رکن کے بقدر دونوں پیر یا ایک پیر زمین پر لگے گا تب نماز ہوگی. اور اگر پورے سجدے میں دونوں پیر زمین پر یا ایک پیر زمین پر ایک رکن کے بقدر لگا ہی نہیں تو سجدہ ہی نہیں ہوا, نماز ہی نہیں ہوئی. دیکھو میرے بھائیو, ایسا ہی ایک مسئلہ اور ہے جس میں لوگ بہت کوتاہی کرتے ہیں, اس مسئلے کو بھی سمجھو. آپ حضرات جانتے ہیں کہ نماز میں عمل کثیر سے نماز باطل ہو جاتی ہے. بہت زیادہ کام کرو, عمل کرو تو نماز باطل ہو جاتی ہے. مسئلہ آپ حضرات جانتے ہیں. عمل کثیر کس کو کہتے ہیں؟ اس کی ڈیفینیشن فقہ میں بہت کی گئی ہے. ان ڈیفینیشن میں سے ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی کام آپ دونوں ہاتھوں سے ایک ساتھ کریں تو وہ عمل کثیر ہے. یہ بھی ایک ڈیفینیشن ہے, اگرچہ اس پر فتویٰ نہیں ہے.
فتوا اس پر نہیں ہے، لیکن جو ڈفرنٹ ڈیفینیشن ہے اس میں سے ایک ڈیفینیشن عمل کثیر کی یہ ہے کہ کوئی بھی کام اگر آپ دونوں ہاتھ استعمال کر کے ایک ہی کام کریں، یہ دونوں ہاتھ لے کر ٹوپی ٹھیک کی، یہ عمل کثیر ہو گیا. یہ ایک ہاتھ سے ٹوپی ٹھیک کروں تو یہ عمل کثیر نہیں، اور دونوں ہاتھ لگا کر ٹوپی ٹھیک کی تو عمل کثیر ہو گیا. اب آپ غور کیجئے، بہت سے بھائی جب کھڑے ہوتے ہیں تو پیچھے کرتا اپنا دونوں ہاتھ سے یوں ٹھیک کریں گے، دونوں ہاتھ سے ایک ساتھ ٹھیک کریں گے، یہ عمل کثیر ہو گئے. اگرچہ فتوا اس پر نہیں ہے، نماز کے فاسد ہونے کا اور باطل ہونے کا فتوا نہیں دیتے، مگر یہ کام نماز کو مکروہ کرنے والا کام ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور بہت سے بھائیوں کو ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ انہیں خیال بھی نہیں ہوتا، اور جہاں رکوع سے کھڑے ہوئے تو دونوں ہاتھوں سے ایک ساتھ پیچھے کرتا ٹھیک کریں گے. دو سجدے کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو دونوں ہاتھوں سے کرتا ایک ساتھ ٹھیک کریں گے. حالانکہ یہ تو عمل کثیر کی ڈیفینیشن میں ہے کہ کسی بھی ایک کام میں آپ دونوں ہاتھ ایک ساتھ استعمال کریں گے تو یہ عمل کثیر ہو جائے گا، نماز فاسد ہو جائے گی. اگرچہ نماز کے فاسد ہونے پر فتوا نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ نماز کو مکروہ کر دے گا یہ عمل ایسا. لہذا ہم میں سے جس بھائی کو ایسی عادت پڑ گئی ہے اسے اپنا جائزہ لینا چاہیے، اور ایسی عادت پڑ گئی ہے تو بہت توجہ کر کے خیال کر کے اس عادت کو چھوڑا دینا چاہیے. وہ کوئی میں نے بعد کسی جگہ پر بیان کیا تو ایک نے یہ کہا کہ ہمارا کرتا پیچھے پھنس جاتا ہے اس لیے ہم ٹھیک کرتے ہیں. میں نے کہا ایسا پاجامہ کیوں پہنتے ہو کہ پیچھے کرتا پھنس جاتا ہے؟ بھائی ڈھنگ کا پاجامہ پہنو. بات یہ ہے کہ آخر ایسا کپڑا کیوں پہنتے ہو کہ جو پیچھے پھنس جاتا ہے، پیچھے بدنمائی سی ہو جاتی ہے؟ ڈھنگ کا کپڑا پہن کر نماز پڑھنے آؤ کہ بھائی ہمیں آفس میں ایسے پڑھیں. آفس میں تمہیں جو چاہے پہننا ہو پہنو، آفس میں تمہیں کون سا رکوع سجدہ کرنا ہے، آفس میں تمہیں کھڑے کھڑے کام کرنا ہے. لیکن نماز میں تو رکوع سجدے کا عمل ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو کپڑے تمہارے لیے آفس میں کارآمد ہوں وہی کپڑے تمہارے مسجد میں بھی کارآمد ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. لہذا مسجد میں مسجد کے شاہ نشان کپڑے پہن کر آؤ. لہٰذا یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم ایسا کرتا ٹھیک نہیں کرتے تو ہمارا کرتا پیچھے پھنس جاتا ہے اور پیچھے سے بدنمائی سی ہوتی ہے پیچھے والے لوگوں کے لیے. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے. مسجد میں مسجد کے شاہ نشان اور مسجد کے ڈھنگ کا کرتا پہن کر آؤ. اور تم نے کوٹ پیٹ اور شرٹ پھٹ کر رکھا ہے تو اس کے اوپر ایسا جبہ اور کرتا ڈال کر آؤ اور نماز پڑھ کر یہ کرتا اتار کر رکھ دیجیے کہ تمہارے جو آفس کے کپڑے ہیں وہ لے پہن کر گھومتے رہو. ہم کب کہتے ہیں کہ آفس کے کپڑے مت پہنو؟ آفس کے کپڑے آفس میں پہنو. اور جیسے آفس کے شاہ نشان کپڑے آپ آفس میں پہن کر جاتے ہو، مسجد کے شاہ نشان کپڑے پہن کر مسجد میں آؤ. اس لیے میرے بھائیو یہ کوئی عذر نہیں ہے. مسئلہ یہی ہے کہ کسی بھی کام میں رومال ہی میں نے ڈال رکھا ہے، ایک ہاتھ سے میں نے رومال یوں ٹھیک کر دیا ٹھیک ہے، لیکن اگر دونوں ہاتھ ایک ساتھ استعمال کیے تو وہی عمل کثیر والی بات آ گئی. اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے. تو خیر بات دوسری طرف چلی گئی. میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ سجدے کی ماہیت ہے ادھر کے دونوں پیر یا ایک پیر پورے سجدے میں کم از کم ایک رکن کے بقدر زمین پر لگنا ضروری ہے، ورنہ سجدہ نہیں ہوگا. اور ادھر ناک اور یہ ماتھا اردو لفظ ہے، گجراتی میں اس کو کہتے ہیں کپاڑ. گجراتی میں جسے کپاڑ کہتے ہیں اسے اردو میں ماتھا کہتے ہیں، اور گجراتی میں جسے ماتھا کہتے ہیں اسے اردو میں سر کہتے ہیں. اردو کا لفظ ماتھا الگ ہے اور گجراتی کا الگ ہے. گجراتی میں ماتھا اسے کہتے ہیں، گجراتی میں نہیں، اردو میں ماتھا اسے کہتے ہیں. یہ جو خالی حصہ ہے اسے ماتھا کہتے ہیں، اور گجراتی میں اسے کپاڑ کہتے ہیں. اور گجراتی میں اس پورے کو ماتھا کہتے ہیں، اردو میں اس کو ماتھا نہیں کہتے، اس کو سر کہتے ہیں. تو یہ جو میں اردو کا لفظ بول رہا گجراتی کا نہیں بول رہا جو آپ دھوکہ کھائیں. یہ ماتھا اور ناک یہ دو الگ الگ عضو نہیں ہے، یہ ایک ہی عضو ہیں. ان کو زمین پر ایک رکن کے بقدر لگانا ضروری ہے. اگر ایک رکن کے بقدر یہ نہیں لگے سجدہ نہیں ہوگا. صرف ناک لگے، صرف ماتھا لگے. اصل جو مسنون ہے وہ تو ایک دونوں لگے، ماتھا اور ناک دونوں لگے اور دبا کر لگے. اصل مسنون طریقہ تو یہ ہے کہ یہ کپاڑ بھی لگے، ماتھا بھی لگے، ناک بھی لگے اور دبا کر رکھنے چاہیے. یہ تو مسنون طریقہ ہے. لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے اس نے صرف یہ ماتھا کپاڑ رکھ دیا، ناک نہیں لگائی، سنت کے خلاف اس نے کیا، لیکن سجدہ ہو جائے گا. کسی نے ناک ہی لگائی، یہ ماتھا ہی نہیں لگایا، تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے یہاں یہ بھی سجدہ ہو جائے گا.
اور اگر کسی نے ناک اور ماتھا دونوں نہیں لگائے, ہاتھ لگا کر سر زمین کے قریب تک رکھ کر کے اٹھا لیا, سر زمین سے لگا ہی نہیں, سجدہ نہیں ہوا, نماز نہیں ہوئی. تو دیکھو سجدے کی ماہیت کیا تھی کہ ادھر کا سائڈ جو اوپر کی سائڈ ہے وہ یہاں آنی چاہیے, اور پیر یہ ایک لیول پر ہونے چاہیے, اور بیچ میں 2 ہاتھ اور 2 گھٹنے یہ سجدے میں ہیلپر کے طور پر شامل کیے گئے ہیں. وہ لگیں تو بھی سجدہ ہو جائے گا, نہیں لگیں گے تو بھی سجدہ ہو جائے گا. یہ سجدے کا طریقہ کس کے لیے ہے؟ تندرست آدمی کے لیے. اور اگر آدمی میں کھڑے ہونے کی استطاعت نہیں ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھے. رکوع سجدہ کرنے کی استطاعت نہیں ہے, اشارہ کر کے نماز پڑھے. اب دیکھو جو رکوع سجدہ کا اشارہ کرتا ہے, کھڑے کھڑے اشارہ کرتا ہے یا بیٹھ کر اشارہ کرتا ہے, اب یہ اشارہ رکوع سجدہ یہ بھی ایک سجدہ ہے, مگر تندرست کا سجدہ اور ہے, یہ سجدہ اور ہے. یہ تو ہم تو مسئلے سمجھتے ہیں, اس لیے ہم جانتے کہ بھئی یہ بھی سجدہ ہے اور یہ بھی سجدہ ہے, ورنہ اگر مسئلہ نہ جانتا تو وہ کیسے اس اشارے کو کیسے سجدہ سمجھے گا. لیکن بہرحال یہ اشارہ یہ بھی سجدہ ہے. دیکھو یہاں رک کر کے بھی ایک مسئلہ بہت اہتمام سے سمجھ لینا چاہیے. وہ یہ ہے کہ یورپ میں اور افریقہ میں تو مجھے یاد نظر نہیں پا, افریقہ میں بھی, ساؤتھ افریقہ میں 3 مہینے رہا ہوں, لیکن مجھے کوئی یاد نہیں, میں 8-10 سال پہلے رہا تھا اس لیے کوئی مجھے یاد نہیں. لیکن یورپ میں اور یہاں امریکہ میں بھی آیا ہوں کہ بہت سے بھائی کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. یہ بہت رواج ہو گیا ہے, یورپ میں بھی رواج اس کا ہو گیا ہے, اور یہ آپ کا امریکہ جو ہے یہاں بھی اس کا رواج ہو گیا کرسیوں پر بیٹھ کر رواج پڑھنے کا. اللہ جانے یہ رواج کہاں سے مسلمان لائے. بھائی بیمار تو ہمارے ہندوستان میں بھی ہوتے ہیں, پاکستان میں بھی ہوتے ہیں, بنگلہ دیش میں بھی ہوتے ہیں, مگر ہمارے ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش میں کوئی کرسی پر نماز نہیں پڑھتا. آخر وہ بھی تو انسان ہے, یہ بھی انسان ہے, کیوں فرق پڑ گئے. اور آپ وہیں سے تو آئے ہوئے ہیں, آپ نے دیکھا ہندوستان میں کوئی کرسی پر بیٹھ کر مسجد میں نماز پڑھتا ہو؟ پورے ہندوستان میں نے اپنے 55 سال میری عمر ہو گئی ہے, پورے ہندوستان میں کسی کو میں نے کرسی پر بیٹھ کر مسجد میں نماز پڑھتے نہیں دیکھا. نہ ہندوستان میں دیکھا, نہ بنگلہ دیش میں دیکھا, نہ پاکستان میں دیکھا, بس دیکھا تو یورپ میں دیکھا, اور اب آپ کے امریکہ کے آ کے دیکھا ہوں کہ کرسیوں پر بیٹھ کر مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. اللہ جانے یہ کہاں سے مسئلہ لایا. بھائی کھڑے ہونے کی تمہاری طاقت نہیں تو زمین پر بیٹھ کر پڑھو, زمین پر بیٹھ کر پڑھو. کہ زمین پر بیٹھ کر ہمارے پیروں میں تکلیف ہوتی ہے, تو ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش میں کوئی ایسا بیمار ہے ہی جس کو تکلیف ہوتی ہو, وہاں تو سب زمین پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں. یہ سارے تکلیف والے یہیں آ گئے. یہ میری سمجھ میں بالکل مسئلہ نہیں آتا. بھائی یہ سمجھو اچھی طرح سے, بھائی زمین پر جیسے قاعدے میں بیٹھتے ہیں ایسا بیٹھو, ایسا بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے تو تورک کرو, یعنی دونوں پیر ایک سائڈ پر نکال کر بیٹھو. ایسا بیٹھنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے تو یوں آلسی پالسی مار کر کے بیٹھو. بیٹھنے کے بتیرے طریقے ہیں زمین پر بیٹھنے میں. گھر میں زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہو, زمین پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہو, اور مسجد میں زمین پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے. تو پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ کرسیوں والا مسئلہ پتہ نہیں یہ اس ملک میں کہاں سے آ گیا ہے. یہ عجیب و غریب مسئلہ ہے, ہم نہیں سمجھتے اسے کیا مسئلہ ہے. اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے, زمین پر بیٹھو اور زمین پر بیٹھ کر پڑھو. ایک مسئلہ سمجھ لو اسے, اور یہ مسئلہ پہنچاؤ جہاں تک پہنچے. یہ پتہ نہیں اس ملکوں میں کہاں سے رواج شروع ہو گیا. دوسرا مسئلہ یاد رکھو, یہ مسئلہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. کرسی پر بیٹھ کر میں رکوع سجدے سے پڑھ رہا ہوں نماز. کیوں بھائی رکوع سجدے سے کیوں پڑھ رہے ہو, رکوع سجدہ کیوں نہیں کر رہے؟ کیا مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے, میرا آپریشن ہوا ہے اور میرا ہارٹ پرابلم ہے اور مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے. کون ڈاکٹر ہے, مسلمان ہے کافر ہے؟ مسلمان ہے تو نماز روزے کا پابند دیندار ہے یا بے دین ہے؟ ایسے مسائل میں صرف مسلمان دیندار ڈاکٹر ہی کی بات معتبر ہے, دوسرے ڈاکٹر کی بات معتبر نہیں ہے. سن لو اس مسئلے کو اچھی طرح سے. ان مسائل میں صرف مسلمان ڈاکٹر, اور مسلمان ڈاکٹر بھی نیک اور نماز روزے کا پابند دیندار ڈاکٹر ہو, فقط اسی کی بات معتبر ہے. وہ ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ آپ کا ہارٹ پرابلم ہے, آپ رکوع سجدہ نہ کریں, ٹھیک ہے آپ بیٹھ کر کے اشارے سے پڑھیے. لیکن ہر ڈاکٹر کی بات معتبر نہیں. ابھی 2-3 دن ہوئے میرے پاس ایک صاحب مسئلہ پوچھنے آئے کہ ایک عورت ہے, اس کو شوگر کی بیماری بھی ہے اور بلڈ پریشر کی بیماری بھی ہے اور ایک پتہ نہیں اور کیا بیماری ہے. اس کو ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ تو روزانہ رسول مت رکھ, لہذا میں وہ عورت پورے مہینے کا فدیہ دینا چاہتی ہے. پورے مہینے کا فدیہ کتنا ہوتا ہے؟
مجھ سے یہ مسئلہ پوچھنے آیا کہ پورے مہینے کا فدیہ کتنا ہوتا ہے. میں نے اس سے کہا کہ اس عورت سے جا کر پوچھو تجھے کس ڈاکٹر نے کہا ہے روزہ مت رکھ. بھائی شوگر تو مجھے بھی ہے اور بلڈ پریشر بتیرے لوگوں کو ہے. آج سردیوں میں روزہ رکھنا کیا مشکل ہے؟ اور شوگر کی وجہ سے اور بلڈ پریشر کی وجہ سے ڈاکٹر نے کہا روزہ مت رکھا, وہ فدیہ دینے بیٹھی. میں نے کہا کس ڈاکٹر نے کہا؟ وہ ڈاکٹر مسلمان ہے یا کافر ہے؟ پھر مسلمان ہے تو مسلمان بھی دیندار ہے یا نام کا مسلمان ہے؟ وہ مسلمان بھی نماز روزہ کرتا ہو, وہ نماز روزے کی اہمیت سمجھتا ہو. اور پھر ایسا مسلمان ڈاکٹر جو دیندار بھی ہے, نماز روزہ خود کرتا ہے, نماز روزے کی اہمیت سمجھتا ہے, وہ کسی پیشنٹ سے کہے کہ تو روزہ نہیں رکھ سکتے, تجھے روزہ رکھنے کی اجازت نہیں, تو پھر آؤ مسئلہ پوچھنے. لیکن ہاسپٹل میں کوئی بھی ڈاکٹر کہہ دے, وہ ڈاکٹر بیچارے غیر مسلم ہے, وہ روزے نماز کی کیا اہمیت سمجھے؟ وہ تو کوئی ایسا کسی ڈاکٹر کا کہا ہوا معتبر نہیں ہے. یہ مسئلہ یاد رکھو ہمیشہ کہ ایسے دینی مسائل کے اندر مسلمان ڈاکٹر اور مسلمان نیک صالح جو نماز روزے اور شریعت کا پابند ہو, ایسے مسلمان کی اوپینین ہی معتبر ہے, دوسرے ڈاکٹر کی بات معتبر نہیں ہے. لہذا اگر کسی مریض کو ایسے ڈاکٹر نے جس کی بات معتبر ہے اس نے یہ بات کہی ہے کہ آپ رکوع سجدہ نہ کریں, بالکل مسجد میں تشریف رکھیے, زمین پر بیٹھیے اور اشارے سے نماز پڑھیے, اجازت ہے. لیکن کسی بھی ڈاکٹر پر یہ نہ کیجیے. میرے ایک دوست ہیں, اسی شعبان کا جو مہینہ گیا, اس شعبان کے مہینے میں انہیں اٹیک ہو گیا, اللہ انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے. انہیں اٹیک ہو گیا. ڈاکٹر سے شروع میں تو وہ اس قابل ہی نہیں تھے, ہوش میں ہی نہیں تھے. 3-4 دن تو بالکل گویا بے ہوش سے ہی رہے, انہیں دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا. ایسی سونے کی دوائیں دے رکھی تھی. اس کے بعد ہوش میں آئے, ایک دن ذرا ہوش میں رہے, وہ فوراً کہا نماز شروع کرو, وہیں چارپائی پر بیٹھو اور چارپائی بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھو. اور نماز شروع کی. 3-4-5 روز کے بعد میں نے ڈاکٹر سے پوچھا بھئی یہ نیچے اتر کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ وہ ہندو ڈاکٹر تھا. اس نے, ہمارے ہندوستان کے ہندو بہت کچھ سمجھتے ہیں, اسلام کے بارے میں بہت معلومات رکھتے ہیں, تو اس نے کہا کہ آہستہ آہستہ اتر کر پڑھیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, اب نیچے اتر کو, نیچے بیٹھو, چارپائی پر نہیں, اب نیچے بیٹھ کر پڑھو اشارے سے. 15 دن ہوتے ہوتے ہم نے کہا رکوع سجدے سے پڑھو, اور آرام سے ماشاءاللہ کھڑے ہو کر رکوع سجدے سے پڑھنا. 20 دن ہوتے ہوتے میں کھڑے ہو کر رکوع سجدے سے پڑھنا شروع کر دیا. آگے کیا ہوگا جو اللہ نے طے کیا ہوگا. مرنا ایک معین وقت پر ہے. ہاں مقام مرنے سے اتنا ڈرنا تھا, ہائے مر جاؤں گا, ہائے مر جاؤں گا, ہائے مر جاؤں گا, تو کوئی موت رک جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں اس مسئلے کی اہمیت سمجھو. روزوں کے معاملے میں, نماز کے معاملے میں مسائل, مسلمان ڈاکٹر وہ بھی دیندار, نماز روزے کا پر خود عمل کرتا ہو, وہ رائے دیتا ہے تو اس رائے کو آپ فالو کر سکتے ہیں. باقی ہر کسی ڈاکٹر کی بات اس میں معتبر نہیں. آپ کا جو فیملی ڈاکٹر ہے وہ کہتا ہے, آپ فیملی ڈاکٹر کہتا ہے آپ دوسرے ڈاکٹر سے, مسلمان ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کیجئے اور اس سے رائے لیجئے. آپ کا فیملی ڈاکٹر جو بات کہتا ہے وہی ڈاکٹر وہ مسلمان ڈاکٹر بھی کہے تو اب آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں. تو یہ تو میں نے مسئلہ بیچ میں سمجھا دیا ہے. باقی اصل جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں کھڑے ہو کر پڑھیے, رکوع سجدہ کر سکتے ہیں رکوع سجدہ کیجئے, اور کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کر پڑھیے. رکوع سجدہ نہیں کر سکتے اشارہ کیجئے. بیٹھ بھی نہیں سکتے لیٹے لیٹے نماز پڑھیے, لیٹ کر نماز پڑھیے. لیٹ کر کے کس طرح رکوع سجدہ, لیٹے لیٹے رکوع سجدے کا اشارہ کیجئے. نماز بہرحال پڑھنی ہے, لیٹے لیٹے بھی پڑھنی ہے, اور رکوع سجدہ کا اشارہ کرنا ہے. اب ظاہر ہے کہ جو لیٹے لیٹے نماز پڑھ رہا ہے اور رکوع سجدے کا اشارہ کر رہا ہے تو اس کے سجدے کا اشارہ اور طرح سے ہے, بیٹھنے والے کا اشارہ اور طرح سے ہے, اور تندرست کا سجدہ اور طرح سے ہے. دیکھو خود انسان کے اندر سجدے کی کتنی شکلیں ہو گئی. تو اللہ کی ساری مخلوقات جو سجدے کرتی ہے وہ تو ہر چیز کا سجدہ اس کی شائن شان ہے. تو ہم ہر مخلوق کا سجدہ کیسے سمجھیں گے؟ جب ان کے ہم طریقے جانیں گے جبھی تو سمجھیں گے. تو جیسے دیگر مخلوقات کی تسبیح و تحمید ہم نہیں سمجھتے ہیں, اسی طریقے سے دیگر مخلوقات کے رکوع سجدے بھی ہم نہیں سمجھتے ہیں. لیکن اللہ پاک یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں جتنی چیزیں ہیں اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں یہ سب اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں.
सूरज सजदा करता है, चांद सजदा करता है, सितारे सजदा करते हैं, दरख्त सजदा करते हैं, समंदर सजदा करते हैं, तमाम चौपाए सजदा करते हैं, और इन इंसानों में से प्लेंटी, बहुत बड़ी तादाद इंसानों में से सजदा करती है। इस आयत करीमा से ये बात साबित हुई कि नूर हिदायत कायनात के जर्रे जर्रे को मिला हुआ है। इतना नूर हिदायत मिला हुआ है कि पूरी कायनात अल्लाह की तस्बीह में लगी हुई है, तहमीद में लगी हुई है, सजदे करने में लगी हुई है। ये तकसीम इस नाहंजार इंसान में आकर हो गई है कि अल्लाह ने कुछ बंदों को जो नूर हिदायत चाहा उन्होंने, और क्यू में खड़े हुए जाकर लेने के लिए उन्हें नूर हिदायत मिला, और कुछ नाहंजार गए ही नहीं हिदायत लेने के लिए, उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए तो मरो, तो जबरदस्ती देंगे अल्लाह नूर हिदायत। यही तकसीम जिन्नात में भी है। यहाँ रुक कर ये बात समझना चाहिए, दो चीजें अलग है, जिन्नात अलग हैं और शैतान अलग है। ये दोनों सेम नहीं है, दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। जिन्नात उर्दू लफ्ज है, जिन उसमें से ता निकाल लो, जिन ये भी उर्दू में इस्तेमाल होता है। ये एक मखलूक है, जैसे इंसान एक मखलूक है, मुकल्लफ मखलूक, जिसको अल्लाह ने हुक्म दिए हैं ईमान लाने का, नमाज पढ़ने का, इबादतें करने का। ऐसी जैसे इंसान मुकल्लफ मखलूक है, ऐसे जिन भी मुकल्लफ मखलूक है। इंसान के जद्दे अमजद वडील कौन है, ग्रांड फादर कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। और जिन्नात के वडील ग्रांड फादर कौन है? उनके ग्रांड फादर का नाम है जान। जान, उनका नाम है जान, इसके नाम आदम। और क्योंकि हमारे बड़े दादा आदम हैं, तो हम में से हर एक आदमी है, आदमी। उसी आदम में या लगा दी, उसी लफ्ज आदम में या लगाई, तो हम में से हर आदमी आदमी बन गया। आदमी, ये भी आदमी, ये भी आदमी, ये भी आदमी, ये भी आदमी, यानी आदम के अलैहिस्सलाम की औलाद। और वो चूंकि उनका जद्दे अमजद जान है, लिहाजा उनका हर फर्द जिन हुआ। और कुरान करीम में कई जगह पर ये मसला है, सराहतन खोल कर कुरान करीम ने बयान किया है कि वल जान्न खलकनाहु मिन नारिस समूम, जान को हमने पैदा किया है। गर्मियों में लू चलती है ना, यहाँ तो कहाँ चलती होगी, यहाँ चलती कभी चलती है। वो जो लू चलती है, उस लू के अंदर जो आग है, दिखती है कहीं? नहीं दिखती, मगर है। उस लू के अंदर आग है। और हिंदुस्तान में लू चलती है तो खेती का पूरा खेत का खेत जला डालती है। लू चलती है तो सारा हरा भरा खेत जल जाता है। उस लू के अंदर आग है, उस आग से अल्लाह ने जान को पैदा किया। मिन नारिस समूम, समूम वही लू, उस समूम की जो आग है, उस आग से पैदा किया अल्लाह ने। अब उसकी क्या कैफियत और क्या तरीका है, ये कहाँ हम समझ सकते हैं अल्लाह की मखलूकात को, हम डिटेल में नहीं जाते। लेकिन कुरान में ये सराहत है। दूसरी जगह पर है वल जान्न खलकनाहु मिन मारिजिम मिन नार, अल्लाह ने जान को पैदा किया ऐसी आग से जिसके अंदर धुएं की भी आमेजिश है। जैसे इंसान के बारे में कुरान में जगह जगह है कि हमने इंसान को मिट्टी से पैदा किया, जैसे इंसान मिट्टी से पैदा किए गए, ऐसे ही इन जान को इस तरह से अल्लाह ताला ने पैदा किया। ये तो है। अब इस जान की जितनी औलाद है, ये सब जिन है। पहले कौन सी मखलूक वजूद में आई, इन आदमी या जिन्नात? जिन्नात पहले वजूद में आए हैं, आदमी बाद में वजूद में आए हैं। आदम अलैहिस्सलाम का वजूद बाद में है, और जान आदम अलैहिस्सलाम से बहुत पहले पैदा कर दिए गए हैं। कितना पहले पैदा किए गए अल्लाह जाने, कितना पहले पैदा किए। कुरान करीम में ये मसला नहीं है कि ये पहले या ये पहले, ऐसी तकदीम व ताखीर नहीं है, मगर हदीस शरीफ में ये मसला है। हदीस शरीफ में ये है कि इस जमीन पर आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले जिन्नात इस जमीन पर बसते थे, और जब जिन्नात ने इस जमीन को शर्रो फसाद से भर दिया,
تو اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو جزیروں میں سکیڑ دیا اور جزیروں میں انہیں بند کر دیا اور باقی ساری زمین خالی کر لی گئی اور اس زمین میں آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کی اولاد بسی. یہ حدیث شریف میں مضمون ہے. اسے معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے ہی پوری زمین پر جنات بستے تھے. شیطان کیا ہے؟ شیطان کے معنی ہیں سرکش. سر یہ سر اور کش کے معنی کھینچ لینا. سرکش. سرکش سمجھو. کبھی ہل چلایا ہے؟ کبھی ہل چلایا ہے؟ ہل میں ایک جوا ہوتا ہے, اس کو گجراتی میں کہتے ہیں جویت. جویت سمجھو. ہل ہوتا ہے, ہل جس میں بیل باندھے جاتے ہیں, تو اس ہل کے اوپر کے کنارے پر ایک لمبی سی لکڑی ہوتی ہے جو دونوں بیلوں کے کندھوں پر رکھی جاتی ہے, اس کو جوا کہتے ہیں, جویت کہتے ہیں. تو جب حالی یعنی وہ نوکر جو ہل چلائے گا, جب وہ بیل لے کر ہل پر پہنچتا ہے تو ایک بیل کو یوں دائیں طرف گھماتا ہے اور ایک بیل کو ادھر گھماتا ہے. جب دونوں بیل کھڑے ہو گئے تو وہ جوا یوں اٹھاتا ہے. تو جو شاندار بیل ہے وہ ایک دم اندر سر گھسا کر کے یوں اٹھا لے گا. یہ تو ہے سر افغندگی, اس نے سر ڈال دیا اور جوا اپنے اوپر لے لیا. اور بدماش بیل ہے تو یوں ڈالنے کے بعد پیچھے ہٹے گا. وہ کہے گا لے, وہ اور پیچھے ہٹے گا. یہ ہے وہ سرکشی. یہ ہے وہ سرکشی. تو اب وہ ایک نے تو اٹھا لیا, اب ایک ہاتھ سے پکڑے پکڑے اس کی رسی پکڑے جھٹکا دے گا. آ گیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو اس نے جوئے سے رکھ کر ڈنڈا لے کر دے ڈنڈا. اب بھی لے لیا تو ٹھیک ہے, اب بھی نہیں لیا تو پھر جائے گا بوچر کے یہاں, کسائی کے یہاں, سلوٹر ہاؤس جائے گا. کیوں؟ اس کس کام کا یہ بیل؟ تو انسانوں میں سے بھی ایک تو وہ انسان ہے کہ ان کے سامنے اللہ نے شریعت اور دین پیش کیا, انہوں نے فوراً سر افغندگی سر ڈال کر کے اس دین کو قبول کر لیا. یہ تو ہے مسلمان. لفظ اسلام کے معنی ہی یہی ہے. لفظ اسلام کے معنی ہے سر افغندگی, سر ڈال دینا. جو اللہ کا دین آیا, اللہ کی شریعت آئی, اللہ نے مکلف بنایا, اللہ کی طرف سے رسپانسبلٹی آئی, انہوں نے فوراً سر ڈال کر کے اس رسپانسبلٹی کو لے لیا. اور ایک بندے وہ ہیں کہ اللہ کا دین آیا, انہوں نے سر کھینچ لیا. ان کو اللہ تعالیٰ کھینچتے ہیں, کبھی آپ بلاؤں میں بھیجتے ہیں, کبھی بیماریوں میں پھنستے ہیں, کبھی نعمتیں دیتے ہیں. جیسے بچہ پڑھنے نہ جاتا ہو تو کبھی دھمکاتے ہیں, کبھی چاکلیٹ دیتے ہیں, ترغیب و ترہیب سے کام لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو کبھی مصیبتوں میں ڈالتے ہیں, کبھی نعمتیں ڈالتے ہیں. اور پھر بھی اگر یہ قابو میں نہیں آیا تو پھر سلوٹر ہاؤس ہے جہنم. اس کے لیے سلوٹر ہاؤس ہے جہنم. اب اس کے علاوہ اور کوئی جگہ اس کے لیے نہیں ہے, وہ سلوٹر ہاؤس جائے گا. تو یہ جو انسان ہے, یہ جو سر کھینچنے والا انسان ہے, یہ سرکش. شیطان کے معنی ہے سرکش. لفظ شیطان, شیطنا عربی کے اس لفظ کے معنی ہے سرکشی کرنے والا. اس کے بعد یہ سمجھنا چاہیے کہ شیطان انسانوں میں بھی ہیں اور جنات میں بھی. شیطان صرف جنات میں نہیں ہے, شیطان انسانوں میں بھی ہیں. قرآن کریم میں 2 جگہ پر یہ مضمون ہے. ایک تو چھوٹی سی صورت ہے, الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اے اللہ, ہم پناہ چاہتے ہیں ان شریروں سے اور شیطانوں سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں اور وسوسے ڈال کر بھگ گئے. شر الوسواس الخناس, وسوسے ڈالنے والے, خناس مانے چپکے سے بھگ گئے. اور یہ وسوسے ڈالنے والے کون ہیں؟ من الجنۃ والناس, جنات میں سے بھی وسوسے ڈالنے والے ہیں اور لوگوں میں سے بھی وسوسے ڈالنے والے ہیں. یہی وسوسے دلوں میں ڈالنے والے یہی جو شیطان ہے, اور یہ دلوں میں وسوسے ڈالنے والے جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی ہیں. قرآن کریم میں دوسری جگہ پر اس سے زیادہ سری آیت پاک آئی ہے, شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. شیاطین الانس والجن, انسانوں میں کے شیطان اور جنات میں کے شیطان, یوحی بعضهم الی بعض, بعض کی طرف وحیاں بھیجتے ہیں
یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، چکنی چپڑی باتوں کو وہی بیچتے ہیں، کیوں؟ تاکہ دھوکے میں ڈالے دوسروں کو۔ اس آیت کریمہ میں صراحت ہے کہ انسانوں میں سے بھی شیطان ہے اور جنات میں سے بھی شیطان ہے۔ تو اب دیکھو، جان جنات ایک الگ مخلوق ہے، جیسے انسان اور آدمی ایک مخلوق ہے، ایسے جان اور جنات ایک الگ مخلوق ہے۔ اور شیطان انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنات میں سے بھی۔ انسانوں میں سے مسلمان شیطان نہیں ہو سکتا، استغفر اللہ، مسلمان شیطان کیسے ہوگا؟ وہ سرکش چھوڑیے۔ ایسے جنات میں سے جو مسلمان جنات ہیں وہ شیطان، توبہ، وہ شیطان نہیں ہو سکتے۔ مسلمان جنات میں جو مسلمان جنات ہیں وہ شیطان نہیں ہو سکتے۔ ان میں جیسے انسانوں کے اندر بدماش شریر کافر انسان جو شیطان ہے، ایسے ان جنات میں بھی بدماش شریر کافر جو جنات ہیں وہ شیطان ہے۔ اس کے بعد یاد رکھو کہ ایک شیطان ہے سارے شیطانوں کا گرو گھنٹال، ایک شیطان ہے تمام شیطانوں کا گرو گھنٹال، اس کا نام ہے ابلیس۔ یہ ابلیس اس کا نام نہیں ہے، یہ اس کا لقب ہے، اور اس کا اصل نام تو ہے عزازیل۔ اس کا اصل نام تو ہے عزازیل، اور لقب اس کا ہے، سرنیم کہہ لو، اس کا لقب ہے ابلیس۔ وہ جنات میں کا ایک پروپر پرسن ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام کی اولاد میں فرعون ایک خاص آدمی ہے، نمرود ایک خاص آدمی ہے، قارون ایک خاص آدمی ہے، شداد ایک خاص آدمی ہے، جیسے آدم علیہ السلام کی اولاد میں ایک خاص آدمی ہے، ایسے ہی جان کی اولاد میں یہ ایک خاص پرسن ہے جس کا نام ہے عزازیل اور جس کا لقب ہے ابلیس۔ یہ وہ خاص آدمی ہے جس نے سیدہ آدم علیہ السلام کو نہیں کیا تھا، اور اسی کو قیامت تک کی مہلت ملی ہے، فقط اسی کو قیامت تک کی مہلت ملی ہے۔ اور بقیہ جتنے جنات ہیں، چاہے مسلمان ہوں چاہے کافر ہوں، وہ جیسے انسان مرتے جیتے ایسے وہ بھی مرتے جیتے پیدا ہوتے ہیں، مرتے ہیں، اسی طرح سے سلسلہ ان کے یہاں بھی چل رہا ہے۔ اور جیسا ہمارے یہاں کھانا پینا، نکاح، شادی، بچے، یہ سب سلسلہ ان کے یہاں بھی ہے۔ البتہ ہماری عمریں کتنی ہیں؟ ہماری عمریں، آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال کی تھی، پھر دوسرے نمبر پر نوح علیہ السلام آئے تو ان کی عمر 1300 سال کی تھی، پھر اور اس سے نیچے آئے تو ابراہیم علیہ السلام کا جو پہلا لڑکا پیدا ہوا ہے وہ 120 سال کی عمر میں ہوا ہے۔ 120 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 7 لڑکے تھے، سب سے پہلے اسماعیل علیہ السلام تھے، دوسرے اور لڑکے 6 لڑکے اور پیدا ہوئے ہیں، کل 7 لڑکے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تھے۔ غرض یوں عمریں گھٹتی چلی آئی، اور گھٹتی اب 60 اور 70 میں آ گئے ہم، یا 50 تک آ گئے۔ جنات میں اتنی نہیں گھٹی، ان کے یہاں اب بھی 1000 1500 بلکہ 2000 سال کی عمریں جنات میں ہو رہی ہے۔ اس وقت تک ان کے یہاں اتنی عمریں ہیں، 2000 سال کے بھی جنات موجود ہیں، 1500 سال کے بھی جنات موجود ہیں۔ تو ان کے یہاں عمریں ابھی اتنی نہیں گھٹتے ہیں لیکن اتنی نہیں۔ اور شروع میں جو جان تھے ان کی تو بہت لمبی عمریں تھی، سانپ جتنی۔ سانپ کی عمر جانو کتنی ہوتی ہے؟ سانپ کو عربی میں کہتے ہیں حیتن کے معنی زندہ، الائیو۔ اس کا نام حیتن کیوں ہے؟ اس لیے اس کا نام حیتن ہے کہ سانپ کبھی اپنی موت مرتا ہی نہیں۔ سانپ کہتے ہیں ابھی اپنی موت نہیں مرتا ہے، کوئی حادثے سے مرے، کوئی مار ڈالے، کوئی بات ہو جائے تو مرے گا، باقی 1000 سال ہو جائیں تو نہیں مرے گا، 2000 سال ہو جائیں تو نہیں مرے گا، اپنی موت وہ مرتا ہی نہیں۔ اتنی لمبی اللہ نے سانپ کو زندگی دی ہے، اسی لیے عربی میں اس کا نام ہی حیتن ہے۔ حیتن مانے الہی، زندہ۔ اب یہ صحیح ہے یا غلط اللہ جانے، تو لطیفے ہیں۔ تو جتنی سانپ کی جتنی لمبی زندگی ہے، اتنی لمبی زندگی ان جنات کی تھی شروع میں، لیکن اب گھٹی ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ان کی عمریں کم ہوئی ہیں اور 1000 سال 1200-1500 سال تک کے جنات کی موجود ہیں، اب بھی ہیں۔ یہ جو جنات ہیں یہ بھی ہمارے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے جنات کی انسانوں کی طرف اصل مبعوث ہوئے ہیں، ان جنات کی طرف بھی مبعوث ہوئے ہیں۔ فرشتوں کی طرف کوئی مبعوث نہیں ہے، اس لیے کہ فرشتوں کی تو شکل ہی اطاعت والی ہے، ان کو نبوت کی اور کتاب ہدایت کی ضرورت ہی نہیں۔ اور فرشتوں کے علاوہ زمین پر یہ کبوتر ہیں اور یہ فاختہ ہیں اور یہ طوطے ہیں اور یہ بھینسیں ہیں اور گائیں ہیں، ان کی طرف کون نبی؟ ان کو بھی نبوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو بھی ایک خاص مینر پر اور طریقے پر اور ایک نہج پر پیدا کر دیا گیا ہے، وہ اللہ سے سرکشی کر ہی نہیں سکتے۔ یہ تمام مخلوقات، ان کو نبوت کی ضرورت نہیں ہے، جیسے فرشتوں کو نبوت کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ وہ اطاعت کے ایک خاص انداز پر پیدا کیے گئے ہیں، ایسی یہ ساری مخلوقات اطاعت کے ایک خاص انداز پر پیدا کی گئی ہیں۔ اور انسان اور جنات، ان میں ایک اختیار رکھا گیا ہے کہ وہ اپنی ویل اور مرضی سے چاہیں تو اللہ کی اطاعت کریں اور چاہے تو نافرمانی کریں، اس لیے ان کو نبوت اور ہدایت کی ضرورت ہے۔ اس لیے جب تک انسان وجود میں نہیں آیا تھا تب تک جنات کے اندر ہو سکتا ہے کہ جنات ہی کے اندر پیغمبر آتے ہوں، کیونکہ ان کو بہرحال ہدایت کی ضرورت ہے۔ لیکن جب سے انسانوں میں ہدایت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، ان جنات کو انسانوں کے تابع کر دیا گیا ہے، اور آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضور کے زمانے تک کسی جنات میں کوئی نبی نہیں آیا۔ آدم علیہ السلام سے پہلے آتے ہوں گے ان میں، لیکن جب سے آدم علیہ السلام وجود میں آ گئے اس وقت سے تمام جنات انسانوں کے تابع کر دیے گئے۔ اور جتنے مذاہب ہمارے انسانوں میں پائے جاتے ہیں، ایسے ہی مذاہب ان میں بھی پائے جاتے ہیں۔ جنات میں بھی ہندو بھی ہیں، جنات میں عیسائی بھی ہیں، جنات میں پارسی بھی ہیں، سب اس میں ہوتے ہیں۔ تو غرض بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہی دو مخلوق ہیں، جان اور یہ۔ تو ابلیس، وہ جو ایک خاص آدمی تھا ابلیس، اس کو ہمیں قیامت تک کی مہلت ملی ہے، وہ نہیں مرتا، بس وہ اکیلا نہیں مرتا، اور باقی سب جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں مرتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں مرتے ہیں۔ اور ایسے شیطان کتنے ہیں؟ کروڑوں اربوں خربوں ہیں شیطان۔ یہ سب چھوٹے چھوٹے شیطان ہیں، اور ان کا سب کا گرو گھنٹال مہا گرو وہ ہے۔ اور یہ سب چھوٹے چھوٹے شیطان ہیں، یہ جنات میں سے بھی شیطان ہے اور انسانوں میں سے بھی یہ شیطان ہے، اور یہ پوری پارٹی ہے جو انسانوں کو اور جنات کو گمراہ کرنے کا کام مسلسل کر رہی ہے۔ خلاصہ کیا ہوا؟ بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی گئی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ نور ہدایت کائنات کے ذرے ذرے کو ملا ہوا ہے، صرف انسانوں میں اور جنات میں ایسا ہے کہ بہت سے انسانوں کو اور بہت سے جنات کو نور ہدایت نہیں ملا، باقی ساری کائنات کو نور ہدایت ملا ہوا ہے۔ یہ نور ہدایت کہاں سے ملا ہے؟ یہ آیات پاک جو میں نے پڑھی تھی، ان آیات پاک میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ آسمانوں میں اور زمین میں جہاں بھی کسی کو نور ہدایت ملا ہے وہ اللہ نے دیا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، آسمانوں کا نور بھی اللہ ہے، زمین کا نور بھی اللہ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، آسمانوں کا نور بھی وہی ہے، زمینوں کا نور بھی وہی ہے، یعنی آسمان و زمین میں جہاں بھی نور ہدایت پہنچا ہوا ہے وہ سب نور ہدایت اللہ نے بخشا ہے۔ پھر اس کے بعد بہت لمبا چوڑا مضمون ہے، وہ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ یہ نور ہدایت، اس کی مثال کیسی ہے؟ اس نور ہدایت کو ایک ایگزام دے کر کے اور مثال دے کر کے اس نور ہدایت کو سمجھایا گیا ہے۔ مثل نوری کمشکات فیہا مصباح، اللہ کے لائٹ اور اللہ کی روشنی کی مثال ایسی ہے۔ یہ بہت لمبا مضمون ہے، میں اسے بیچ میں چھوڑ رہا ہوں، پھر اور آگے چل لیا۔
آیت کے آخر میں جا کر یہ کہا گیا ہے یہدی اللہ لنورہ من یشاء، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، راستہ دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نور کے لیے جس کو چاہتے ہیں۔ یہ جو نور ہدایت ہے یہ ہر ایک کو نہیں ملتا، اس نور کی طرف راستہ اللہ جسے چاہتے ہیں اسی کو راستہ دکھاتے ہیں۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ ایگزامپل کے ذریعے سے مثالیں دے دے کر کے مضمون سمجھاتے ہیں۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ یہ میں نے بہت سا مضمون بیچ میں چھوڑ دیا اور آیت کریمہ پوری کر دی، میں اگلی آیت پر پہنچنا چاہتا ہوں ورنہ وقت ختم ہو جائے گا۔ اگلا مسئلہ بتاؤ، ٹھیک ہے یہ روشنی نور ہدایت اللہ کا نور ہے، اور جن انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نور ہدایت دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کو نور ہدایت ملتا ہے۔ سوال یہ کہ نور ہدایت کا اس کا پاور ہاؤس کہاں ہے؟ یہ سب بتیاں جل رہی دیکھو اور کنٹینیوس جل رہی ہیں۔ اب اگر کوئی جاہل بے خبر انسان، جاہل مانے بے خبر انسان، وہ خبر انسان یہ کہے کہ اسی کی یہ جو ٹیوب ہے یہی جل رہی ہے تو وہ غلطی پر ہے۔ کچھ آپ سمجھدار آدمی جو جاننے والا ہے وہ کہے گا کہ تو اگنورنس ہے، یہ جلنے والی چیز نہیں ہے، اس کے اندر تو الیکٹرک آ رہی ہے۔ وہ کہاں سے آ رہی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ ملک میں فلاں جگہ پاور ہاؤس ہے وہاں سے آ رہی ہے، تو وہ جاہل ہنستا ہے اٹاوا سے یہاں آ رہی بجلی، یہاں آ رہی، کیسے آ رہی؟ اڑ کر آ رہی ہے، دوڑ کر آ رہی ہے، بھاگ کر آ رہی ہے، کیسے آ رہی ہے؟ لیکن سمجھدار لوگ سب سمجھتے ہیں کہ ان بجلیوں کا ایک پاور ہاؤس ہے، اس پاور ہاؤس میں بجلی پیدا ہوتی ہے، پیدا ہو کر کے اسٹور ہوتی ہے، اسٹور ہو کر کے چلتی ہے، چل کر کے پھر اس کے جگہ جگہ ڈپو ہیں، ان ڈپوؤں سے آگے بڑھتی ہے، آگے بڑھ کر آ کر شہر میں پھیلتی ہے اور پھیل کر کے یونٹوں پر آ کر تقسیم ہو کر کے جلتی ہے۔ سمجھدار لوگ سبھی جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیو یہی سسٹم سب جگہ ہے، سب جگہ یہی سسٹم ہے۔ یہ چاند نکلتا ہے اور چاند نکلتا ہے زمین پر چاندنی پھیلا دیتا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ یہ چاند ہی چاندنی پھیلاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ سمجھدار لوگ جانتے ہیں کہ چاند میں کچھ نہیں ہے، چاند تو ہماری زمین جیسی مٹی ہے۔ پھر وہ چاندنی یہاں کہاں سے آتی ہے؟ وہاں کہیں اور آتی ہے کہیں سے۔ وہ سارا فلسفہ آپ لوگ سمجھتے ہیں، مجھ سے زیادہ سمجھدار آپ لوگ ہیں۔ اور چاند میں جا کر آپ بیٹھ جائیں تو یہ زمین وہاں چاند بن جائے گی۔ یہ جو زمین ہے یہ چاند میں اگر ہم جا کر بیٹھ جائیں تو یہ زمین وہاں چاند دکھے گی۔ پھر یہ زمین کہاں سے روشن ہوگی؟ کہاں سے؟ سورج سے اس پر روشنی پڑتی ہے، پھر یہاں سے فوق کا پڑتا ہے ادھر۔ پھر سورج میں کہاں سے روشنی آتی ہے؟ اللہ جانے اس میں کہاں سے آتی ہے۔ لوگ اب تک اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سورج میں کہیں سے روشنی نہیں آتی، سورج کے اندر وہی ڈپو اور پاور ہاؤس ہے، وہیں پیدا ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا ہو اور ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، وہاں سورج میں بھی کہیں اور سے روشنی آ رہی ہو۔ اللہ کی کائنات کو کون سمجھ سکتا ہے؟ کتنی بڑی کائنات ہے، اسے کون سمجھ سکتا ہے؟ لیکن یہ سسٹم ہے، اس سسٹم سے اتنی بات موٹی سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی ایک مرکز ہوتا ہے، اس مرکز میں ایک چیز پیدا ہوتی ہے، پھر وہاں سے بڑھتی ہے اور پھیلتی ہے۔ تو یہ جو نور ہدایت ہے اس کا پاور ہاؤس کہاں ہے؟ یہ اصل مسئلہ ہمارے سمجھنے کا ہے میرے بھائیوں۔ کیوں؟ اس بتی، اگر ہماری بتی خراب ہے، لائٹ پورے ٹورنٹو کو لائٹ بند ہو گئی تو ہم یہ پاور ہاؤس پر فون کریں گے، ارے بھائی کیا ہو گیا، ہمارے یہاں لائٹ کیوں نہیں آ رہی؟ کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ یہاں کے ہمارے بٹنوں کی خرابی سے لائٹ بند نہیں ہوئی ہے۔ بٹن بتیرا پٹ 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 کرو گے تو جلدی ہوئی، یہ بٹن پٹ پٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ پاور ہاؤس پر فون کرو، کیوں بجلی کیوں خراب ہوئی ہے؟ تو اسی طریقے سے جو نور ہدایت کا پاور ہاؤس ہے، اس پاور ہاؤس کو سمجھو۔ اگر ایمان کے نور میں کمی اپنے اندر محسوس کرتے ہو تو پاور ہاؤس سے کانٹیکٹ کرو، رابطہ قائم کرو، اور پاور ہاؤس کو نہیں سمجھو گے تو تم اپنے ایمان کی روشنی کو بڑھا نہیں سکو گے۔ لہذا یہ بہت اہم مسئلہ ہے جو ہمارے سمجھنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ پاور ہاؤس ہیں مسجدیں، فی بیوتن، وہ روشنی پیدا ہوتی ہے ایسے گھروں میں،
فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ان جن گھروں کے بارے میں اللہ کا یہ حکم ہے کہ وہ گھر عالی شان بنائے جائیں، اللہ کا یہ حکم ہے کہ وہ گھر عالی شان بنائے جائیں، مسجدیں عالی شان بنائی جائیں. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہ نور ہدایت پیدا ہوتا ہے ان گھروں میں جن گھروں کے لیے اللہ کا یہ حکم ہے کہ وہ عالی شان بنائے جائیں گھر. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ بالغدو والآصال، کیا ویذکر فیہا اسمہ، اس بتا کے چلا گیا. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع بس ویذکر فیہا اسمہ، یہ مضمون پورا ہو گیا. فی بیوت، یہ روشنی پیدا ہوتی ہے ایسے گھروں میں جن گھروں کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ ان گھروں کو عالیشان بنایا جائے. اب سوال یہ ہے کہ ان گھروں میں روشنی نور ہدایت پیدا کیسے ہوتا ہے؟ دیکھو پاور ہاؤس ہوتا ہے جہاں یہ الیکٹریسٹی پیدا ہوتی ہے تو وہاں ویسے ہی پیدا ہو جاتی ہے، وہاں مشینیں لگی ہوئی ہیں، وہ رات دن مشینیں کھٹاکٹ چل رہی ہیں، ان مشینوں کے ذریعے سے پیدا ہو رہی ہے. اگر وہ پاور ہاؤس میں مشینیں بن جائے تو وہاں تو کچھ بھی نہیں رکھا. یہ مسجد ہے، اس مسجد میں نور ہدایت تالا بند کر کے سب لوگ گھر میں جا کے سو جاؤ اور یہاں مسجدوں میں نور ہدایت پیدا ہو جائے گا. یہ نور ہدایت ہے، مسجدوں میں کچھ نہیں پیدا ہوگا، یہاں تو چوہے لوٹیں گے. ان مسجدوں کے اندر بھی مشینیں لگانی پڑیں گی جن مشینوں کے ذریعے سے نور ہدایت پیدا ہوگا. وہ نور ہدایت کیا ہے؟ یذکر فیہا اسمہ، ان مسجدوں میں اللہ کا ذکر کیا جائے. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور صبح و شام ان مسجدوں میں تسبیحیں پڑھی جائیں. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، یعنی ان مسجدوں میں عبادتوں کا، ذکر کا، فکر کا، دین کا، تعلیم کا، تعلم کا صبح و شام ایک ماحول رہے. یہ جو ماحول رہے گا اس ماحول سے لائٹ نور ہدایت پیدا ہوگا. اور اگر مسجد میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے، مسجد میں کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں ہے، مسجد میں کوئی تسبیح پڑھنے والا نہیں ہے، وہ امام صاحب آئے اذان دے کر اکیلے نماز پڑھ کے چلے گئے، لوگ اپنے اپنے مشغلوں کے اندر ہیں، مسجدوں میں کوئی ماحول نہیں ہے، مسجدوں میں خاص بھی نہیں رکھی، کچھ بھی نہیں رکھا ہے، مسجدوں میں کہاں سے نور ہدایت پیدا ہو جائے گا؟ مسجدوں میں تو دین کا ماحول بنے گا تو وہاں سے نور ہدایت ملے گا. دیکھو میرے بھائیوں، آج بھی آپ غور کرنا چاہیں تو غور کریں. آپ کے ٹورنٹو کو سب مسجدوں پر آپ نظر ڈالیں. میں تو نیا مجھے کچھ نہیں معلوم. آپ اپنے ٹورنٹو کی سب مسجدوں پر نظر ڈالیں. جن مسجدوں کے اندر یہ ماحول زیادہ سے زیادہ رات دن ہوگا وہاں عبادتیں کرنے میں خاص لطف اور مزہ آتا ہوگا. میں نہیں جانتا ہوں کون سی مسجد ہے، میں ایک عام بات کہہ رہا ہوں، آپ حضرات خوب غور کریں، ایسا ضرور ہوگا. کیوں؟ وہاں کی کچھ اینٹیں اور طرح کی ہیں، وہاں کی کچھ چھتیں اور طرح کی ہیں، وہاں کچھ بجلی اور طرح کی لگی ہوئی ہے، وہاں فرنیچر قالین کچھ اور طرح کے لگے ہوئے ہیں. نہیں، ایسے ہی لگے ہوئے ہیں. وہاں ماحول ہے رات اور دن عبادتوں کا، ذکر کا، عبادت کا، تلاوتوں کا، نفلوں کا ماحول ہے. اس ماحول سے وہاں ایک انوار و برکات پیدا ہوتی ہیں. ان انوار و برکات سے وہاں لوگوں کا جی لگتا ہے، نمازیں پڑھنے کو وہاں طبیعت لگتی ہے. میں تو چونکہ یہاں نیا ہوں اس لیے یہاں کی تو مثال نہیں دے سکتا ہوں. آؤ اپنے ہندوستان کی مثال دوں. میرے ایک استاد تھے اسکندریہ کے، مصر میں بڑا شہر ہے، مصر میں ایک تو بڑا شہر ہے جو کیپٹل وہ تو کیرو ہے، القاہرہ. اس کے علاوہ سمندر کے کنارے، میڈیٹیرین سی کے کنارے پر ایک بہت بڑا شہر ہے، اس کا نام اسکندریہ. اس اسکندریہ کے باشندے ازہر کے بہت بڑے استاد تھے جو وہاں سے دارالعلوم دیوبند میں پڑھانے کے لیے بھیجے گئے تھے. وہ میرے استاد تھے، بہت بزرگ آدمی تھے. انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بہت ہی بلند فرمائے. ان کا نام تھا شیخ محمود عبد الوہاب محمود. انہوں نے خود مجھ سے کہا وہ دارالعلوم دیوبند کی جو مسجد ہے اس مسجد میں وہ نماز پڑھتے تھے اور ہمیشہ اس مسجد کے قریب رہتے بھی تھے.
انہوں نے خود مجھ سے ایک مرتبہ، میں تو بچہ تھا چھوٹا سا، اتنا بچہ تھا، بلکہ اس سے بھی کم میں داڑھی بھی نہیں آئی تھی، اور وہ بڑی عمر کے بوڑھے آدمی تھے، میں ان کی خدمت کرتا تھا. تو ایک مرتبہ مجھے انہوں نے کہا کہ سعید، میں نے حرمین کی مسجدوں کے بعد، یعنی مکہ اور مدینہ کی جو 2 مسجدیں ہیں، ان مسجدوں کے بعد اس دارالعلوم کی مسجد میں جو انوار و برکات دیکھے ہیں دنیا کی کسی مسجد میں نہیں دیکھے. تو کیا اس دارالعلوم کی مسجد میں کچھ سونے کی اینٹیں لگ رہی ہیں، کچھ بہترین قالین بچھے ہوئے تھا، مطلب پھٹی پرانی چٹائیاں، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہاں ایک ماحول تھا، ہے عبادتوں کا، ذکر کا، رات بھر اللہ اللہ کرنے والے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی طالب علم مطالعہ کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے. وہ جو ماحول ہے اس نے وہ انوار و برکات پیدا کر دیے ہیں کہ آدمی 2 گھڑی چلا جائے تو 10 منٹ خامخواہ بیٹھے رہنے کو جی چاہے. اور بہت سی مسجدیں ایسی ہیں کہ 15 منٹ کا ارادہ کر کے جاؤ، 10 منٹ میں وہاں سے بھاگ جانے کو جی چاہے. تو غرض ہے ان مسجدوں کے اندر ایک دینی ماحول پیدا ہوتا ہے، اور وہ ماحول وہاں انوار و برکات پیدا کرتا ہے. اور یہی جو ماحول جو انوار و برکات پیدا کرتا ہے وہی عبادتوں کی حیثیت بڑھاتا ہے. دیکھو مکہ کی مسجد میں 1 نماز کا ثواب 1,00,000 نمازیں ہیں. مدینہ شریف کی مسجد کا ثواب 1 نماز کا ثواب، صحیح ترین روایت میں 1000 نمازیں ہیں. تو دوسری روایت جو تھوڑی سی ضعیف ہے اس میں یہ کہ 1 نماز کا ثواب 50,000 نمازیں ہیں. نماز جو یہاں پڑھو گے وہی وہاں بھی پڑھو گے. پھر اتنا ثواب وہاں کیوں بڑھ گیا؟ وہ وہاں کے وہ انوار اور برکات اور ماحول، وہ انوار و برکات کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ وہاں جو ہر وقت 24 گھنٹے جو عبادتوں کا ماحول ہے، طواف کا ماحول ہے، وہاں جو اذکار کا ماحول ہے، وہ وہاں وہ برکات پیدا کرتے ہیں. تو اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ نور ہدایت مسجدوں میں پیدا ہوتا ہے، لیکن مسجدوں میں مشینیں لگاؤ گے تو مسجدوں میں پیدا ہوگا، مشینیں لگائے بغیر مسجدوں میں کچھ نہیں پیدا ہوگا. اور مسجدوں میں وہ مشینیں کیا لگیں گی؟ یوز کرو فی اسمو، ان مسجدوں میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اس میں صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھنے والے لوگ ہونے چاہیے. کہاں سے لوگ لائیں جو صبح و شام مسجد میں بیٹھے بیٹھے تسبیح پڑھتے رہیں؟ ایسے لوگ کہاں سے لائیں؟ لوگ تو بزی ہیں، فرصت ہی نہیں کسی کو. ہمارے دیوبند میں میرے محلے میں مسجدیں ہیں، 100 گھروں کے بیچ میں ایک مسجد ہے محلے میں. دیوبند میں تھوڑی تھوڑی چھوٹی قریب مسجدیں بہت ہوتی ہیں، 100 گھروں کے بیچ میں مسجد ہے. رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے، اعتکاف کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. ارے بھائی کیا کون لوگ کام میں مشغول ہیں، آئی ایم ویری بزی. ارے بھائی کیا کام ہے کہ کوئی کام نہیں، کیا کر رہے کہ کچھ نہیں کر رہا، کہ فرصت ہے کہ بالکل فرصت نہیں. حتیٰ کہ ہمیں اپنی مسجد میں پیسے دے کر بٹھانا پڑتا ہے اعتکاف کے لیے. تو بھائی تو مزدوری کرتا ہے، کیا دہاڑی تیری؟ کہ میری 30 روپے دہاڑی ہے. ٹھیک ہے، مہینے میں تو مزدوری پر جائے گا 10 دن کے تو 300 روپے مہینے، لے 300 روپے، چل بیٹھ جاتے. ایسا بھی کرتے. غریب آدمی ہے، وہ مزدوری کرے تبھی کھائے گا، نو کہ مزدوری نہیں کرے کیا کھائیں گے اس کے بچے؟ تو محلوان 30 روپے اسے دیکھ لیتے، 300 روپے، چل بیٹھ جاتے. کام یہ سب ڈھونگ کہتے ہیں اسے، یہ کوئی عبادت کے طریقے نہیں ہیں. تو سوال ہے کہ ساری دنیا کاموں میں مشغول ہے، کون صبح و شام بیٹھے گا؟ اللہ نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. ان مسجدوں میں صبح و شام وہ لوگ تسبیحیں پڑھتے ہیں جو بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ان کی شاپیں ہیں، ان کے جاب ہیں، ان کے کاروبار ہیں، مگر وہ تمام بزنس ہیں اور تجارت اور کاروبار ان کو غافل نہیں کرتے. لا تلہیہم تجارت ولا بیع، غافل نہیں کرتے اللہ کے ذکر سے، نمازوں کی پابندی کرنے سے، زکاتیں دینے سے، سب کاروبار کے ساتھ ٹائم ٹو ٹائم نماز پڑھتے ہیں، زکات کے پورا حساب کر کے زکات نکالتے ہیں، اللہ کے ہر کام کے لیے تیار، ذکر کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ جو لوگ ہیں یہ صبح و شام مسجدوں میں تسبیحیں پڑھیں گے، وہ اپنے کاروبار بھی کریں گے. ایک ہاتھ میں کاروبار اور دنیا کے دھندے ہیں، ایک ہاتھ میں مسجدوں کی مشینیں بھی وہی ہیں.
یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ. کیوں غافل نہیں اس سے؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن آنکھیں اوندھی ہو جائیں گی، دل اوندھے ہو جائیں گے. قیامت کا دن اتنا ہولناک اور خطرناک ہے کہ آنکھیں پتھرا جائیں گی، دل اوندھے ہو جائیں گے ہولناکی کی وجہ سے. وہ جو خطرناک دن آ رہا ہے اس دن کے ڈر ان کو ہمیشہ رہتا ہے، اور اس ڈر کی وجہ سے اپنے دنیا کے کام بھی کرتے ہیں، دنیا کے کاموں سے بھی غافل نہیں ہیں. تجارتیں کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن نمازیں بھی ٹائم ٹو ٹائم پابندی سے پڑھتے ہیں، تسبیح اور اذکار بھی کرتے ہیں، سب کام یہ بھی اپنی ساتھ ساتھ کرتے ہیں. کوئی آسمان سے فرشتے نہیں اتریں گے، ان مسجدوں کے اندر مشینیں بننے کے لیے آسمان سے فرشتے نہیں اتریں گے. یہی مسلمان ان مسجدوں کے اندر صبح و شام اللہ کا ذکر کریں گے اور مسجدوں کے اندر ایک ماحول بنائیں گے دین کا. اس ماحول میں سے نور ہدایت پیدا ہوگا، یہ نور ہدایت پھیلے گا اور چمکے گا. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ کے ان بندوں نے جو کام دین کے جو کام مسجدوں کے اندر کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ دیں گے نہایت شاندار. یہ کیا بتایا؟ ہم شاپ کرتے ہیں تو روز شام کو نفع دکھتا ہے، آج اتنا کمایا. جاب کرتے ہیں تو ہفتے میں 15 دن میں مہینے میں ہاتھ میں تنخواہ آتی ہے. یہ مسجدوں میں محنت کریں گے کیا ملے گا؟ فرمایا ملے گا. اور یہ جو تم دنیا کے کاروبار کرتے ہو اس میں سے جو نفع ملتا ہے اس سے کہیں لاکھوں درجے شاندار ملے گا، مگر ملنے کا وقت آئے گا تب ملے گا. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا. اللہ تعالیٰ ان کے کیے ہوئے کاموں کا یعنی مسجدوں کے اندر جو انہوں نے کام کر رکھے ہیں ان کاموں کے نہایت شاندار بدلے دینے والے ہیں. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ. اور جتنا کیا ہے اس کا بدلہ تو ملے گا ہی، اللہ میاں اپنی طرف سے اور زائد بھی عطا فرمائیں گے. کیا ہے؟ واللہ یرزق من یشاء. اللہ روزی پہنچاتے ہیں. آج دنیا میں جن کو روزی ملتی ہے بغیر استحقاق کے اللہ روزی پہنچاتے ہیں، یہ تھوڑی سب کو استحقاق سے روزی پہنچاتے ہیں. تو آخرت میں جو اجر و ثواب ہے یہ بھی اللہ کا رزق ہے، بغیر استحقاق کے بھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے فضل مزید دیں گے. یرزق من یشاء یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ تعالیٰ جیسے دنیا کے اندر بے حساب روزی دیتے ہیں، بے حساب روزی دیتے ہیں. کس کو دیتے ہیں؟ جسے چاہتے ہیں. دنیا میں بے حساب روزی دیتے ہیں. کسے دیتے ہیں؟ جسے چاہتے ہیں. بازا ہے، صبح سے شام تک کھڑے کھڑے ڈیوٹی دیتا ہے. شام کو کیا لے کر آیا ہے؟ 25, 30, 50 ڈالر لے کر. 8-10 گھنٹے اس نے کھڑے کھڑے ڈیوٹی دی، پسینہ نکال دیا تو 50-60 ڈالر لے کر آیا ہے. اور ایک بیٹھا بیٹھا ہیلو ہیلو ادھر کرتا ہے، کبھی ادھر ہلتا ہے کبھی ادھر ہلتا ہے. اور گھنٹے میں کیا کمایا؟ 10,000 ڈالر کما لیے. ہیلو ہیلو کرتے کرتے 10,000 کما لیے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ گھر بیٹھا ہے، کہیں نہیں گیا، بس 2 ٹیلی فون ہے، ادھر کبھی ہیلو کرتا ہے کبھی ادھر ہیلو کرتا ہے، اور ادھر سے ادھر سودے کرتا ہے ادھر سے ادھر سودے کرتا ہے. 2 گھنٹے بعد معلوم 10,000 ڈالر کما لیے. اب ایک دوسرے نے وہ بھی 2 لکڑیاں لائے، ایک ادھر لگا کے ہیلو کرتا ہے ایک لگا کے ادھر کرتا ہے. وہ شام تک ہلتا رہے گا، 1 ڈالر بھی نہیں پیدا ہوگا. کہ اس کو تو 2 طرف ہیلو ہیلو کرنے سے 10,000 ڈالر ہو گئے تھے 1 گھنٹے میں، میں بھی یوں کروں. وہ تو اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. وہ جسے چاہتے ہیں اسے بے حساب رزق دیتے ہیں. ہر ابو الحوث کے لیے دار و رسن کہاں. تو میرے بھائیوں آخرت میں بھی جو اللہ اپنے فضل سے زائد دیں گے وہ اللہ کسی کو دیں گے، وہ اس کے اخلاص جس کے قابل ہوگا اس کو دیں گے. باقی جس نے جو عمل کیا اس کا بدلہ تو وہ تو لازمی ہے. اور وہ جو اپنے فضل سے زائد دیں گے وہ جس کے اللہ کا کرم ہو جائے گا، اللہ کا فضل ہو جائے گا، وہ اس کے احوال کے تابع ہے.
غرض دنیا میں جو ہم کاروبار کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، اس کا نفع تھوڑی دیر میں سامنے آتا ہے، تو مسجدوں میں جو ہم کام کرتے ہیں اس کا نفع بھی بہت جلد سامنے آنے والا ہے، لیکن تھوڑا وقت لگے گا، اس کے لیے تھوڑا وقت لگے گا۔ یہ وہ آیت پاک ہے۔ اس آیت پاک نے ہمیں یہ سمجھایا، خلاصہ یہ نکلا کہ میرے بھائیوں، نور ہدایت، ہم وہ بندے یہاں اکٹھا ہیں جن کو اللہ کے فضل و کرم سے نور ہدایت مل گیا ہے، ہماری کوئی خوبی نہیں۔ لولاہ مہتدینا ولا صلینا ولا تصدقنا، اگر ان کی توفیق حال شامل نہ ہوتی تو نہ ہم ایمان لائے ہوتے، نہ ہم روزہ رکھتے، نہ ہم نمازیں پڑھتے، نہ ہم خیراتیں کرتے، انہی کے کرم کے صدقے جائیے کہ انہوں نے قبول کیا ہے۔ اب یہ جو نور ہدایت کا ہمارا کنیکشن ہے، وہ جس پاور ہاؤس میں اس سے نور ہدایت آ رہا ہے، اس پاور ہاؤس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پاور ہاؤس کو جتنا شاندار اور مضبوط بناؤ گے اتنا ہی اس کی لائٹ تیز کر جائے گی، اور اللہ نے حکم یہ دیا ہے کہ اس پاور ہاؤس میں سب سے پہلے تو بہت شاندار پاور ہاؤس بناؤ۔ اذن اللہ ان ترفع، اللہ کا یہ حکم ہے کہ مسجدیں سب سے اونچی بنائی جائیں۔ گاؤں میں مسجد سے اونچا کوئی گھر نہیں ہونا چاہیے، سب سے اونچی مسجد ہونی چاہیے۔ گاؤں کے بستی کے تمام گھروں سے شاندار مسجد ہونی چاہیے۔ پرانے زمانے میں، اب تو لمبی لمبی بلڈنگیں بننے لگی، پرانے زمانے میں منزلیں، کئی منزلیں مکان کا سسٹم ہی نہیں تھا، تو مسجد شاندار بناتے تھے۔ چنانچہ پھر 2 منزلیں، 3 منزلیں مکان بننے لگے۔ اب کیا کریں؟ اب مسجد اونچی کیسے لے جائیں؟ مسجد بھی 2-3 منزلہ بنائے تو مسجد میں اوپر کون چڑھے گا؟ اوپر تو کوئی چڑھے گا نہیں۔ تو پھر مسلمانوں نے میناروں کے طریقے نکالے، مینارے۔ اب مینارہ اونچا جا رہا ہے، مسجد تو ایک ہی منزلہ ہے مگر مینارہ بہت اونچا جا رہا ہے، پورے گاؤں کی تمام مکانوں سے مینارہ اونچا جا رہا ہے۔ یہ مینارے صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے، حضور کے اور صحابہ کے زمانے میں مینارے نہیں تھے۔ کیوں؟ اس وقت کوئی ڈبل اسٹوری مکان ہی نہیں تھا۔ جو مسجد ہوتی وہی مسجد ہی سارے مکانوں سے اونچی ہوتی تھی، لیکن جب 2-3 منزلہ مکان شروع ہوئے تو اب 2-3 منزلہ مسجد بنانے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اوپر کون چڑھے گا؟ اور سارے مکانوں سے مسجد کو اونچا لے جانا ہے، تب یہ میناروں کا سسٹم شروع ہوا۔ تو مینارہ لے جاؤ اونچا، تاکہ سب سے اونچا گھر اللہ کا رہے۔ اس کا سناؤں آپ کو، ایک دہلی کی جامع مسجد، یہ شاہجہاں کی بنوائی ہوئی ہے۔ دہلی کی جو جامع مسجد ہے وہ شاہجہاں کی بنوائی ہوئی ہے۔ وہ جامع مسجد کتنی اونچی بنی ہوئی ہے؟ میرے خیال سے نیچے سے اوپر تک چڑھو گے تو 60-70 سیڑھیاں ہیں، اور ایک سیڑھی آپ کی 10 سیڑھیوں جتنی ہے۔ اتنی اونچی چڑھ کر پھر اس کا صحن بنا ہے، پھر اوپر مسجد بنائی ہے۔ یہ اتنی کیوں بنائی ہے؟ سامنے مقابل میں لال قلعہ ہے، اس لال قلعے میں شاہجہاں کا رہنے کا جو محل تھا، اس محل کی چھت اور اس مسجد کا فرش یہ ایک لیول پر کر کے مسجد بنائی ہے۔ دیکھو بادشاہ کے دل میں کتنی قدر ہے مسجد کی کہ اس نے اپنے محل کا جو چھت ہے اس چھت کے لیول پر وہ مسجد کا فرش بنا کر اس سے اوپر مسجد بنائی۔ اللہ کا حکم ہے مسجدیں اونچی بناؤ۔ اذن اللہ ان ترفع، اللہ کا یہ حکم ہے کہ مسجدیں اونچی بنائی جائیں، اونچی حصی حیثیت سے بھی اونچی بنائی جائیں، معنوی حیثیت سے بھی اونچی بنائی جائیں، یعنی دیکھنے میں بھی شاندار ہوں اور اس کی حالت بھی نہایت شاندار ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر ان مسجدوں کو شاندار بنا کر کے ان میں مشینیں فٹ کرو، مشینیں ہم ہی ہیں جو فٹ ہوں گے اس میں، اور پھر وہ مشینیں چلیں گی اور وہاں نور ہدایت پیدا ہوگا۔ وہ نور ہدایت پورے محلے میں سپلائی ہوگا، محلے کے ایک ایک گھر میں، ایک ایک دل میں، ایک ایک بچے کو وہی سے نور ہدایت وہاں سے سپلائی ہوگا۔ یہ آیت پاک ہے، میں نے اس کی تفسیر کی ہے، اور یہ تفسیر کی ہے یہ جس گھر میں ہم اللہ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ گھر ابھی بن رہا ہے۔ یہ جس گھر میں آپ اللہ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ابھی گھر تیار نہیں ہوا، یہ بننے کے مرحلے میں چل رہا ہے۔ اس مناسبت سے یہ تقریر میں نے کی ہے۔ اس مناسبت کو کیا جوڑنا ہے؟ آپ حضرات اتنے سمجھدار ہیں کہ مجھے جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود سمجھ جائیں کہ میں نے کیا کہا
کہ یہ جو مسجد آپ کی ہے اس مسجد کے کیا تقاضے ہیں اور اللہ کا اس مسجد کے بارے میں کیا حکم ہے اور اس مسجد کے تعلق سے ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے اور اس مسجد کے بننے کے بعد ہمیں اس مسجد کے اندر کیا کرنا پڑے گا اور پھر اس کرنے کے ہمارے فوائد ہماری نسلوں کو اور ہمارے گھروں کے اندر کیا پہنچیں گے، یہ ساری باتیں میں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کے ضمن میں کہہ دی، زیادہ تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عربی کا ایک جملہ ہے العاقل و تفصیل اشارہ، سمجھدار آدمیوں کو بات کھول کر نہیں کی جاتی، اشاروں میں کہی جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد من صلى وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ یا الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ اس ماہ مبارک کی برکات سے ہمیں مالا مال فرما، یا اللہ ہمارے روزوں میں بھی خوبیاں پیدا فرما، ہماری نمازوں میں بھی خوبیاں پیدا فرما، ہماری زکاتوں میں اور خیراتوں میں بھی اخلاص پیدا فرما، یا اللہ ہمیں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔